اور یہاں آ کر میں جو ہے سیٹل ہو جاتا ہوں اور اس پورے قبیلے کو اسلام میں لے آتا ہوں. یار وہ پتھر رکھ کے نا مسجد بن رہی ہے اکیلا ہی. ہاں اکیلا لگا ہوا تھا. اللہ کی شان. اللہ کی شان. میں مسجد بنا رہا ہوں ان دا مڈل آف نو ویئر. ان دا مڈل آف نو ویئر. ایسی کہانی سے آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ میں کہتا ہوں ساری پچھلی ایپیسوڈز کی سب سے انٹرسٹنگ آتش گیر دم ہو چکی تھی. آتش گیر دم جو تھی وہ ہماری جو شروع ہو گئے تھے خاندان کے اندر جھڑپیں. انبلیویبل نہیں ہو گئی. میں تو شوق میں آ گیا. تو کرویشین لڑکیاں چاہتی تھیں ان سے شادی کرنا. اچھا ہاں یعنی وہ کرسچین ہوئی نا. ہاں او ہو بھائی ان کی بھی ہیرو ہے نا. فیدرز والی ہوگی تصویر ہوگی اور لکھا جائے گا تاریخ میں چیف سلیمانو آئے تھے. یہ ایسی تاریخ ایسی ہوتی ہے نا بھئی کوئی سلیمانو آیا تھا اور آگے یہاں سیٹل ہوا تھا, اس نے یہاں شادی کی اور اس نے زندگی لگائی. ایسے ہی ہمارے انڈیا میں کتنے علاقوں میں دین ایسے پھیلا ہے. جب بوسنیا کی جنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, جب تم واپس آؤ گے تو کوئی گارنٹی ہے کہ تم کسی اور جنگ میں نہیں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹرائب میں نا میں پہلا مسلمان ہوں. کیا بات ہے. اچھا ہمارے کان کھڑے. میں بوسنیا میں بیٹھا ہوں, میں آؤں آگے لڑکی دیکھوں یہ کیسے ہوگا. اب کر دیں یار چھوڑیں. تو بتاؤ. تو میں نے دیکھ کے بھجوا دی کنڈیشنز. کتنی تھی؟ 10. اس نے بھائی ہمارا تو ایک ہی امید ہے اگر ہم مسلمان ہو جائیں ہمارا. ہاں اس میں تو وہاں پہلی مسجد بنا رہا ہوں. اب سمجھ آ گیا کہ اب شادی بوسنیا میں آؤٹ آف کویسچن ہے. آپ نے پھر ایک ایسی ایپیسوڈ ہمیں دے دیا مہیا کر دی ہے جو لیکن واقعی وہ جو ہم مدت تو یاد رہے گی. میری اپنی بیٹی ہو تم کو میں نہیں دوں گا یار. تم کیسی باتیں کرو کہ کوئی اپنی بیٹی تم کو دے گا. السلام علیکم ناظرین, سلیمان احمد صاحب کی لائف سٹوری کی ایپیسوڈ نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب سلیمان احمد صاحب, اور صرف آپ لوگوں کی ایک پرزور اصرار کی وجہ سے وہ کل رات کو ہی فلائٹ لے کر آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم 2 دنوں میں کنزیکٹیولی صرف آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈز کو تیار کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس میں سلیمان احمد صاحب کو بھرپور خراج تحسین بھی ضرور پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, اور دعا کریں گے ہمارے لیے. آمین. اچھا ہم پہنچے تھے کہ وہ فارم فل نہیں کروایا, لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ ہوئی ہے تو آگے فارم کیوں جمع نہیں ہوا. ہاں تو وہ یہ تھا کہ جب میں یو ایس آیا تھا تو میں نے جب وہ کنسنٹریشن کیمپ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے نکالیں گے اس مصیبت سے, کیونکہ جب موت نظر آتی ہے نا تو مطلب وہ سیریس مسئلہ ہے نا مطلب, تو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ نکال دیں تو میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا, اس کے بعد آپ مجھے بلا لیجیے گا. میں اس طرح سے بہت شرمندگی ہوگی, اس طرح سے ہم جائیں گے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا, ٹھیک ہے, بچا کے نکالا, نہ ہڈیاں ٹوٹی نہ کچھ ہوا, شکر اللہ کا احسان. بالکل. اچھا جب میں امریکہ پہنچا اور 4 مہینے ڈپریشن تھا, بہت میں بیمار تھا, اور وہ اسٹرگل ہوئی الحمدللہ, اور اللہ نے ڈپریشن ختم ہو گیا. تو اس پیریڈ میں تو ظاہر ہے مجھے کوئی جاب کی ضرورت تھی, کوئی اسٹیبل ہونا چاہیے تھا. تو پھر میں نے ریسرچ شروع کر دی تھی کانٹریکٹ پہ اپنی یونیورسٹی میں. تو مجھے بڑا اچھا وہ ٹائم تھا کیونکہ مجھے ایک اچھا اماؤنٹ بھی مل رہا تھا, میرے قرضے بھی اتر رہے تھے, اور میں جاتا تھا لیبس میں کام کرتا تھا تو مجھے موقع مل جاتا تھا سکون سے اپنے آپ کو نا فائٹ کرنے کا. اور سارا جب طبیعت صحیح ہوئی تو اب وہ شیطانی وسوسہ کہ یار اتنی اچھی جاب لگ گئی ہے, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, ہاں کوئی بات نہیں یار انجینئرنگ کر لیتے ہیں, کوئی گناہ تو نہیں ہے. لیکن بار بار میں خیال آتا تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, اور اگر میں یہاں سے بھاگا تو اللہ ناراض ہوئے تو کیا ہوگا, پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل تھا, کیونکہ ہمارے میں تو یہ یعنی نہیں تھی استطاعت کہ ہم اتنا بڑا وعدہ کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ سزائے موت سر پہ کھڑی کر کے, اللہ کا شکر ہے, یہ وعدہ کروا لیا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا بھئی میں چھوڑوں گا. اب میں سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں کہاں. اگر میں جاتا ہوں پاکستان, مثال جماعت اسلامی ہو گیا, تنظیم اسلامی, تبلیغی جماعت, جو بھی جماعتیں ہیں, وہ کہیں گے بھی آپ اپنی نوکری کریں یار, وہ تو یہ اکثر والنٹیئر آرگنائزیشنز ہیں, تو ہم اب نوکری کریں اور پھر ان کے ساتھ کام کریں تو پھر 100% ٹائم نہیں ہوا. اسی پریشانی میں تھا کروں کیا. تو پھر میں جو وہ پیس کور والا آئیڈیا آیا کہ میں چلو پیس کور کے ساتھ میں چلا جاتا ہوں افریقہ, پیسے ملتے رہیں گے, وہاں جا کے اپنا کام کریں گے جا کر. اور بوسنیا میں تو ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ بھائی جب آپ کسی جنگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر کوئی راستہ اللہ کھول ہی دیتے ہیں. اب ایک تو دیکھ چکے تھے نا بھائی ہم پہنچ جائیں گے, وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے تو ہم پھر کچھ کریں گے, دیکھیں کیا کرتے ہیں, کیا ہیلپ کرنی ہے. تو فارم لے کے آیا, فارم بھرنے تھے. اب کیا ہوا کہ فارم نہیں بھرے گئے. یہ ہے آج کا ایپیسوڈ, رائٹ. یہیں پہ اختتامیہ ہوا تھا. ہوا یہ کہ ہم تھے نیبراسکا میں. تو نیبراسکا جو ہے یہ مڈ ویسٹ کہلاتا ہے, رائٹ. اس طرف ایسٹ کوسٹ ہے, اس طرف ویسٹ کوسٹ ہے. تو جو ویسٹ کوسٹ ہے وہاں کیلیفورنیا ہے. تو کیلیفورنیا میں تبلیغ جماعت کا اجتماع آ گیا.
کچھ لڑکوں کا اجتماع آ گیا فلانا آپ ہمارے امیر ہیں. اچھا ہم محلے اچھا امیر آپ پھر بن چکے تھے؟ ہاں نا بھائی، آپ امیر گئے تو واپس امیر ہی آئے. یعنی واپس اسی جگہ پہ پہنچ گئے ہم، کیونکہ وہ 9 مہینے کوئی اور تو آیا نہیں نا بھائی جگہ پہ. تو یا پھر کام نیچے ہو گیا سلیمان بھائی، آپ واپس آ گئے تو پھر سنبھالیں علاقے کی عمارت اور MSA کی پریزیڈنٹ شپ دونوں واپس مجھے مل گئی. میں ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں کام. تو چلیں، میں کہ چلیں. تو ہم نے جو ہے وہ 4 لڑکے تھے، ہم نکلے، گاڑی رینٹ کی. اور اچھا وہاں سے وہ جو ہے تقریباً 2 دن کی ڈرائیو ہے، بلکہ 3 دن کی ڈرائیو ہے اگر آپ آرام سے جائیں. نیبراسکا آتا ہے، پھر کولوراڈو آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایریزونا ہے، پھر نیواڈا ہے، پھر کیلیفورنیا، پھر یہ سب اسٹیٹس کراس کرتے ہو جاتے ہیں. آرام سے جائیں 3 دن، اور اگر تیز جائیں تو 2 دن. یعنی 12 گھنٹے چلائیں گے تو 2 دن پہنچ جائیں گے. خیر ہم پہنچے. اچھا ہاں، بیچ میں کیا ہوا کہ کولوراڈو میں بھی 2-3 لڑکے تھے، ہمیں بھی جانا ہے. تو انہوں نے ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی لیتے ہوئے چل جائیں گے. تو ہم کولوراڈو گئے، وہاں سے گاڑی رینٹ کی. اب 2 گاڑیاں جا رہی ہیں جس میں کم و بیش 7-8 لڑکے ہیں، 3-4 ہی ہیں. پھر پہنچ گئے وہاں، اجتماع اٹینڈ کیا، بڑا اچھا رہا، بیانات سنے. اب جب واپس ہم آئے تو وہاں ایک شہر ہے ایریزونا میں، اگر آپ میپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کیا ہو رہا ہے. بلکہ وہ بعد میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اصرار تھا کہ وہ تصویروں کا نا، تو ماشاء اللہ کوئی 125 تصویریں مجھے مل گئی ہیں. الحمدللہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. ہاں اس میں کچھ تصویریں جو کافی بوسیدہ ہو گئی تھیں، اور وہ ایپٹاوا پبلک اسکول سے لے کر بوسنیا، کروشیا آگے تک تصویریں، وہ چیچنیا، تاجکستان والے وغیرہ. تو وہ میں نے ہماری ایک دوست ہیں، ان کی کمپنی ان کو دیا، انہوں نے ان کو ریسٹور کر دیا ہے اور اس کو وہ اپلوڈ کر دیا ہے ود ڈسکرپشنس. تو انہوں نے بلکہ یہ بھی بڑا احسان کیا کہ SulaimanAhmer.com، ون ورڈ سلیمان احمر SuleimanAhmer.com، وہ جو ہے ڈیجیٹل پلیٹفارم سیٹ اپ کر دیا. آپ اس میں جائیں اور آپ کو پوری گیلری وہاں مل جائے گی. تو اب آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تصویر. اس میں وہ ریڈ وین والی بھی تصویریں ہیں، سمجھے نا، وہ سارے آپ کو ہسٹری سے لنک ہے. موسٹا کی تصویریں ہیں اس میں. تو یہ آپ ضرور جا کے دیکھ لیجیے گا. میں ڈسکرپشن میں بھی لے کے نا نبیل صاحب جو انہوں کا مجھے آیا تھا میسیج، تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ. ہاں بالکل. تو نبیل صاحب کا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ. اور ناظرین کو میں یہ شیئر کرتا چلوں کہ میں نے جب آپ سے پوڈ کاسٹ کے بعد پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہاں سزائے موت سے جب رہائی پانے کے بعد پاکستان آ رہے تھے تو آپ کی وہ تصویر بھی ہے. ہاں اس میں وہ تصویر، وہ ناظرین کے لیے سب سے موسٹ نہیں جب نکلے تھے ہم کنسنٹریشن کیمپ سے، اس کے اگلے دن کی تصویر ہے. اچھا. اور آپ بتا رہے تھے کہ اس میں آپ بالکل 20 پاؤنڈ لوز کیا، وہ تصویر ہے اس میں. تو یہ ناظرین کے لیے موسٹ انٹرسٹنگ ہوگی کہ وہ اس کو بھی دیکھ سکیں گے. اس میں نا بیفور اینڈ آفٹر دونوں دیکھ لیجیے گا. یعنی کنسنٹریشن کیمپ میں جانے سے پہلے اور 19 دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد. تو آپ کہتے ہیں فرق صاف ظاہر ہے. نہیں ہوتا جی بالکل، سر کا ہیڈ نہیں ہوتا، فرق صاف ظاہر ہے. 2 ڈالا وہ ایک ہی تصویر ہے وہ باہر نکل کے نا، تو میری بھی اور عباس کی. اور اسی پہ نا آپ وہ اپلوڈ کر دیجیے گا ہماری کتابیں. جی ٹھیک ہے نا، تاکہ جو لوگ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہیں سے ڈاؤن لوڈ. جی ٹھیک ہے، خریدنا نہیں پڑے گا جن کو PDF چاہیے. اب ہوا یہ کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایریزونا میں ایک شہر ہے ٹیمپی ایریزونا، وہ ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ایریزونا، اس کا یونیورسٹی ٹاؤن ہے. تو وہاں بڑی اچھی مسجد ہے، وہاں ہم ٹھہر گئے. جو تبلیغ جماعت کا فارمیٹ ہوتا ہے مساجد میں ٹھہرنا، ٹھہر گئے. تو ہم نے کہا بھائی اب یہاں رات کو ٹھہر جائیں گے اور صبح پھر ہم نکلیں گے. تو 3 دن بنیں گے، یعنی کیلیفورنیا سے ایریزونا 1 دن ہو گیا، ایریزونا سے کولوراڈو 1 دن ہو گیا، کولوراڈو سے ہم نیبراسکا واپس چلے جائیں گے. ان کو ڈراپ کر کے نا، یہ جو پارٹی ایک گاڑی بیچ میں ساتھ بھی تھی. ٹھیک ہے. صبح اٹھے، وہ فجر کے بعد جو بیان ہوتا ہے بیان ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں ہمارے ایک بندہ مجھے ملا، تو اس کا نام تھا حمزہ. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پوچھا کہ اس کا تو ڈفرینٹ چہرہ تھا. تو میں نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس کا میں امریکہ کا ہوں. میں کہا نہیں امریکہ میں تو آپ رہتے ہیں، اوریجنلی کہاں سے؟ کہتے میں امریکن ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھیں امریکن تو سب ایک ہوتے ہیں، آپ اوریجنلی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں نیٹو امریکن ہوں. ہاں. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. نیٹو امریکن مطلب جن کو ہم ریڈ انڈینس کہتے ہیں، جو گوروں کے آنے سے پہلے سے جو آباد تھے لوگ. خیر میں معذرت کی اس کو، سوری. اب اس کو آپ پوچھیں کہ تم کہاں سے ہو، وہ کہے تم لوگ کہاں سے ہو یار، ہم تو یہی کے لوگ ہیں. تو میں کہا اچھا تم نیٹو امریکن ہو، تم کہاں؟ اس نے کہا میں نیواہو انڈین ٹرائب سے ہوں. نیواہو. اب ان کی مختلف ٹرائبس ہیں پورے امریکہ میں. میں نے کہا اچھا. تو اس نے کہا کہ میری ٹرائب میں نا میں پہلا مسلمان ہوں. کیا بات ہے. اچھا ہمارے کان کھڑے. میں نے کہا اچھا
کہ ہاں جو ہسٹری ہے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ انہیں قتل و غارت بہت کی. جی بالکل. لاکھوں لوگوں کو مارا انہوں نے, امریکنز نے, برٹش جو تھے اس وقت. اب جو کچھ بچ گئے تھے نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو بند کر دیا ریزرویشنز میں, اور ان ریزرویشنز میں یہ رہ سکتے تھے. یعنی علاقے بنا دیے بڑے بڑے کہ یہیں تم نے رہنا, باہر نہیں نکلنا. یہ جو ریزرویشنز بنی تھی ریڈ انڈینز کی, یہی اسٹڈی کیا نازیز نے, اور ان کے ماڈل پہ انہوں نے نازی ڈیتھ کیمپس بنائے فار جوز. اچھا, یہ کوریلیشن ہے. ہاں, کہ کس طرح سے کسی قوم کو ختم کرنا ہے. اور اسی ڈیتھ کیمپس کو دیکھ کر انہوں نے سربز نے اور کرویشنز نے بنائے کسی نسل کشی کا کیا طریقہ ہوتا ہے. بس انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اسپینش جو ٹارچر ٹیکنیکس تھیں, جو جس کو ہم کہتے ہیں دی انکوزیشن, اسپینش انکوزیشن جب مسلمانوں کو ختم کیا تھا, وہ ٹارچر کی ٹیکنیکس بھی انہوں نے اس میں اپلائی کی تھی. تو کہانی اصل شروع یہاں سے ہوئی ہے. ان کیمپ سے یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے, ان کیمپس کے اندر برے حالات ہوتے تھے, بند کر دیا نا آپ نے. اچھا, جب میں ٹریول کرتا تھا امریکہ میں شروع میں, تو کبھی کبھی یہ آتے تھے ریزرویشنز. تو ریزرویشنز کے اندر کیا ہے, وہ آٹونومس ایریاز ہیں, اس میں یو ایس کے لاز کم ہی لگتے ہیں, زیادہ ان کے اپنے لاز ہوتے ہیں. وہ ٹرائب اپنے لاز خود بناتی ہے, ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے, ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. تو میں بڑا ڈرتا تھا کہ یار کسی کیمپ سے میں گزر جاؤں, پتہ نہیں بیچ میں وہ روک لیں مجھے, کوئی مطلب ایک اور جگہ ہے نا. تو میں بہت گھبراتا تھا, اور میں کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی ریزرویشن نظر آتا تھا نا, تو میں کراس, یعنی آئی وڈ گو اراؤنڈ ریزرویشن. اور کچھ ریزرویشن اتنی بڑی ہیں کہ جو ملکوں کے سائز کی, یعنی سمجھیں کہ اتنی بڑی ہوگی جیسا کہ قطر ہے, ابو ظہبی ہے. نہیں, ابو ظہبی خیر بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا. دبئی ہے, دبئی کا جو ایمریٹس ہے اتنا بڑے سائز کی ریزرویشن ہوگی, کیونکہ جگہ کی تو کمی تھی نہیں ان کے پاس. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو ٹرائبز ہیں, ان کی ٹریٹی ہے یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہیں. جو پہلے تو انہوں نے بند کیا, پھر حالات کوئی بہتر ہوئے, رائٹس کی موومنٹ چلی کہ یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, تو ان کو پھر انہوں نے اجازت دی کہ آپ باہر آ سکتے ہیں, انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ان کو نیشنلٹیز مل گئی, چیزیں. اس لیول کی پرسیکیوشن کم ہوئی, لیکن پرسیکیوشن چل رہی ہے. کیسے, یہ اس نے سمجھایا مجھے, حمزہ نے. اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ریزرویشن پہ تو نہ سڑک ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گھر. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. اچھا, اس وقت تک تو امریکہ میں نے اتنا سفر کر لیا تھا, نیو یارک چلے گئے ڈرائیو کر کے, کیلیفورنیا آ کے, میری بہن کیلیفورنیا میں تھی, تو میں یو ایس میں کچھ نہ کچھ ٹریول تو کیا تھا. تو میں کہا امریکہ کے اندر ایسی جگہ جہاں روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, یہ کیسا ہو سکتا ہے. مجھے یقین ہی نہیں آیا. تو عجیب بات کر رہے, یعنی دنیا کا سپر پاور ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. آپ کو یقین آ رہا ہے؟ نہیں, جس کی ترقی کی مثالیں دنیا دیتی ہے, ان کے پاس ایسے علاقے ہوں. خیر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم ریزرویشن پہ رہتے ہیں تو ہر بندے کو نا کوئی $1200 ملتے ہیں پر منتھ. میں نے کہا $1200 پر پرسن. ہاں, تو اگر فیملی میں 5 لوگ ہیں تو وہ تقریباً $6000 ہو گئے. بڑی اماؤنٹ تھی, یہ تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے کچھ نہ کرنے پر. اور اگر آپ نے ریزرویشن چھوڑا تو اماؤنٹ بند ہو جائے گا, تو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے. اب جب کسی قوم کو اگر آپ کو تباہ کرنا ہے, بہت خوب, یا کسی انسان کو تباہ کرنا ہے, آپ اس کو پیسے دے دیں بغیر محنت کے اچھے خاصے, وہ تباہ ہو جائے گا. یہ جو بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں بڑی فیملی سے بچے جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ان کو تو کمانے کا مسئلہ نہیں ہے نا. ان کو تو ہماری طرح سے جو ہے مہینے کے آخر میں 12,000 روپے تو نہیں لے کے آنے کہ میرے گھر میں جو حرام ہو جائے گا, اور بھاگ رہے ہیں اور ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں, دل بھی دھڑک رہا ہے, پرانی گاڑی خریدنی پڑ رہی ہے. ان کو تو یہ مشقتیں تھوڑی ہوتی ہیں, تو لوگ باہر نہیں جاتے. اچھا, اب ریزرویشن میں کچھ ہے نہیں, پیسہ ہے کچھ نہیں, تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرگس, الکوہول, سیکس. پھر اس نے ہمیں سمجھایا, پھر میں بعد میں دیکھا یہ ہوتے ہوئے, جب وہ سمجھا رہا تھا بعد میں ریسرچ بھی کی تو بات اس کی صحیح تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ یو ایس کے اندر چونکہ ایک کرسچن کمیونٹی رہتی ہے, ان کا بھی ایک انفلوئنس ہے. یو ایس کے اکثر اسٹیٹس کے اندر کیسینوز بنانے کی پرمیشن نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے کیسینو بنایا, اکثر جگہوں پہ کہہ رہا ہوں, کہیں تو ہے نا پرمیشن, کیونکہ کیسینو بنے گا تو وہاں آئے گا الکوہول, وہاں آئے گا یہ ساری عیاشیاں, اور پھر وہاں آئے گا زنا, پھر وہاں کے جو علاقے کی لڑکیاں ہیں وہاں وہ کام کریں گی, وہ اس میں پھنسیں گی, پورا معاشرہ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے. کسی معاشرے کو برباد کرنا ہو نا کیسینو بنائیں جی, تو وہ تو پرمیشن نہیں ہے اسٹیٹس کی, وہ نہیں دیتے پرمیشن. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ریزرویشنز ہیں
اس میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, وہاں تو ٹرائبل سسٹم ہے, سمجھ گئے. اب ٹرائبل سسٹم مطلب وہاں ٹرائب کا ہیڈ ہے, آپ نے اس کو دے دیے $10 ملین یار کہ یار تم پرمیشن دو. مسلمان تو ہے نہیں, کون سا اتنا تقویٰ ہے, اللہ سے کوئی ڈر ہو گیا, ٹھیک ہے دو 10 ملین یار, میں تو اپنا جو ہے نا لاس اینجلس میں اپنا میں بناؤں مینشن, میں آرام سے گاڑیاں خریدوں, میں زندگی گزاروں, یار مجھے کیا مصیبت پڑی ہے ریزرویشن میں. تو وہ پیسے لے گا, وہ جا کے اپنا الگ کر لے گا, وہ پرمیشن دے دے گا. یا اس کی جو ٹرائب کی جو سینئر جو ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا, وہ ہمارے جو جرگا ہوگا باڈی, ہاں, تو وہ بورڈ جو ان کے پاس جرگا ہوتا ہے, تو وہ جرگے کے میں اس کو سب کو کھلا دے گا. اس لیے ریزرویشنز کے اوپر بنتے ہیں کیسینوز, اسی طرح سے ایک ہنگامہ, اور ان کی لڑکیاں پھنستی ہیں جا کر وہاں بیچاری. تو یہ پورا سسٹمیٹک وہ ہے. اچھا کیوں ہے مسئلہ یہ کہ جو وہ ٹویٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اچھا اب پہلے تو علاقے کی کوئی ویلیو نہیں تھی ایک زمانے میں, جی بالکل, کیا تھا, جنگل تھا. اب آہستہ آہستہ 250 سال گزر گئے ان ٹویٹیز کو, 200 سال, 250 سال. وہ جو علاقے ان کے پاس تھے وہ تو ٹریلینز آف ڈالرز میں چلے گئے. ان کے کچھ علاقوں میں آئل ہے, اچھا, ہاں, ان کے کچھ علاقوں میں گیس ہے, ان کے کچھ علاقوں کے اندر جو بہت فائن وہ ہیں ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں, وہ تو پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. بھائی جو ہمارے یہ جو سعودی رولنگ کلاس ہے سعودی عربیہ, ان کو تھوڑی پتا تھا کہ ہمیں آئل ہے نیچے. 70 سے پہلے تو بیچارے بیت بھی نہیں تھے. ہاں, اللہ کا نظام تو آئل تھا, ان کو پتا ہی تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یورینیم ہے. جی, بلوچستان میں تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں. جی, اب جب یہ پتہ چلنے لگا تو اب تو ٹریٹی ہے, کیسے کریں اس زمین پہ کنٹرول. اب رول ان ٹریٹیز میں کیا ہے سن لیں. رول یہ ہے کہ جب تک وہ ٹرائب زندہ ہے وہ لینڈ ان کا ہے, جب وہ ٹرائب ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی لینڈ US گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا. اچھا, اسی لیے اکثر جو ریڈ انڈین ٹرائبز ہیں, جو نیواہو, سو ہیں, ڈکوٹاز ہیں, یہ پورے امریکہ میں یہ ٹرائبز ہیں, رہتی ہیں ان ریزرویشنز میں. تقریباً سب کا نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے, ایسا ختم ہو رہے ہیں. جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے, شادیاں نہیں ہوں گی اور ڈرگز ہوں گے, تو پاپولیشن چلی جائے گی. اچھا, اس نے ہمیں بتایا کہ یہ سسٹمیٹک ہمارا جو ہے نا وہ قتل عام ہو رہا ہے, سسٹمیٹکلی ہم بھی ختم ہو جائیں گے. جیسے ابھی ہمارا تو ایک ہی امید ہے, اگر ہم مسلمان ہو جائیں ہمارا. ہاں, جیسے میں تو وہاں پہلی مسجد بنا رہا ہوں. اچھا, مجھے تو یقین آ نہیں رہا تھا نا کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا یار تم یہ باتیں کرو سمجھ نہیں آ رہا. تو کہتے کہ اچھا, کہتے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. کہ نہیں, اچھی کہانی سے آپ بور تو نہیں ہو رہے نا. میں کہتا ہوں ساری پچھلی ایپیسوڈس کی سب سے انٹرسٹنگ. تو اب ٹویسٹ ہے نا اللہ کا نظام. اچھا اب دیکھیں, وہ بندہ نہ ملتا, مس کر جاتا. وہ تو آیا تھا ایریزونا کسی کام سے, تو اس نے کہا میں فجر پڑھوں تو ہم سے ٹکرا گیا. تو اس نے کہا اچھا تمہیں یقین نہیں آ رہا. میں کہا نہیں, مطلب میں مشکل ہو رہا ہے, ایسے کہنا مناسب نہیں ہو رہا. اس نے تم چلو میرے ساتھ دیکھو. میں کیا مطلب ہے کہ چلو میری ریزرویشن پہ. اچھا اگر میں پہلے والا سلیمان احمد ہوتا تو میں کہتا نہیں بھائی میں کہاں جاؤں گا, پکڑ لیں گے. لیکن اب تو سلیمان احمد بدل گیا نا. 9 مہینے بوسنیا کے اندر جھگڑے, ڈنڈے, جوتے, کانسنٹریشن کیا. اب تو یہ کوئی خطرہ لگ نہیں رہا. اب تو ڈر رہا ہی نہیں نا. اب تو وہ ڈر رہا ہی نہیں. مثال ہے کہ ہماری خواتین ڈرتی ہیں, چوہا گیا. اسی خاتون کو نا آپ لڑوا دیں گے شیر سے, سمجھے نا. اس کے بعد چوہا کیا رہے, کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, چلتے ہیں آپ کی ریزرویشن ہے کتنی دور. اس نے کہا کہ 600 کلومیٹر ہے. میں بولی اچھا یہ جو لڑکے تھے نا میرے ساتھ سارے, یہ تھے سب ینگ. تو میں نے اچھا ہم تھے امیر. میں کہتا بھائی ہاں جی. میں کہا یہ حمزہ بیٹھا, حمزہ ان کو بھی کوئی کہانی سنائے, وہ بھی ادھر پڑھ کے. میں نے کہا یار جا کے کرتے نا, جا کے ہم تو واپس ہی جا رہے ہیں نا, تو ہم جا کے ایز اے جماعت جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیا خیال ہے. تو کیا خیال لڑکوں, ہاں سب کے مزے لگے. سنا بھائی ٹھیک ہے یار چلتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں, چلو. اس میں گاڑی ہے. میں کہا ہاں 2 گاڑی ہیں, چلو. اب ہم نے اس گاڑی میں بٹھایا اور ہم 2 گھنٹے میں نکل گئے اس کی ریزرویشن کے لیے. اچھا ہم ڈرائیو کریں, پہلے ہائی ویز تھیں. اچھا وہاں ایک شہر آتا ہے فلیگ اسٹیف, ایریزونا میں, وہاں فلیگ اسٹیف تک پہنچے. میں کہا بتاؤ کہاں جانا ہے. اس نے کہا یہ اسٹیٹ ہائی وے ہے. اب آپ انٹر اسٹیٹ سے اسٹیٹ میں آ گئے, یعنی آپ جیسے یہاں موٹر وے سے آپ اسٹیٹ ہائی وے پہ آ گئے. مثلاً موٹر وے سے آپ آ گئے GT روڈ پہ. چلتا رہا. اب وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے, پورا ڈیزرٹ, اور میلوں تو کچھ نہیں ہے. اور ایریزونا از اے ویری بیوٹیفل. ایریزونا پورا ڈیزرٹ ہے. تو آپ لوگ جا کے نا ایریزونا ڈال کے دیکھیں. میں نے کہا کیا خوبصورت جگہ آ گئی ہے, چلو. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے جا کے وہ روڈ ختم ہو گئی. اب ریزرویشن شروع ہوئی. اب ریزرویشن چھوٹی سڑک, یا یہ سڑک ختم, اب چھوٹی سڑک شروع ہوئی.
اور وہ اب ان کی پولیس نظر آ رہی ہے، نیوا پولیس. پھر وہ روڈ بھی ختم ہو گئی. اب شروع ہوا کچا. کیا دیکھو جو اس نے کہا تھا ہاں کہ سڑک ہے، میں نہیں، اور کچے پہ گاڑی جا رہی. تو ان کا پہلا ٹاؤن آیا. جو پہلا ٹاؤن آیا ہے، میرا تو یقین مجھے نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ، میں نے کہا یار جو ہے وہ جیسا نہیں، جیسے بالکل ہمارے اسلام ایریاز ہوتے ہیں اس سے برا حال. لیاری تو بہت بہتر ہے یار. یہ شیکس ہیں لکڑی کے، وہ ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شراب پی رہے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں، نہ سڑک نہ بجلی نہ کچھ. وہ ٹاؤن کو دکھایا اس نے، کیا کہ دیکھو بجلی بھی نہیں ہے. اور 1993 کی بات چل رہی ہے. 93 کی بات چل. یہ 1993 کا تھا کوئی دسمبر. انبلیویبل نہیں ہوگا یہ. میں تو شوق میں آ گیا. اب اس کی جو کہانی تھی نا ہمارے ساتھ ظلم، اچھا ظلم تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بہت زیادہ نا، بہت زیادہ ظلم. لیکن یہ جو سسٹمیٹک تھا، میں کہا یار یہ تو برباد کرنے کا فارمولا ہے. پیسے دو کو نہیں رہو، پھر کسینو سے کھلنا. خیر شام ہو گئی تو اس نے کہا چلیں ٹھہرے میرے پاس. چلو بھائی. اور میرا تو آگے ہے کوئی مزید 50 کلومیٹر پہ میرا گھر ہے. چلو. اور رات ہو گئی. اور جا کے اس نے پہنچایا اپنے، اس کا شیڈ تھا، اس میں ہم پہنچے کوئی رات کو 8-9 بجے وہاں پہنچے. اور ہمارا سا خود کھانا تھا، کھانا نے کھایا، نماز پڑھی. تو جب میں نکلا باہر رات کو، میں دیکھا تو مجھے پہلے تھوڑا سا ڈر تو لگا. کہ گھوم کے میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا تو پورا صحرا میں ایک گھر بنا ہوا ہے. ایک گھر بھی کیا ہے، جھونپڑا سا بنا ہوا ہے. میں نے کہا یار اگر یہاں سے مجھے نکلنا بھی پڑے میں تو پہنچ ہی سکوں گا، میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ڈائریکشن. کل یہ کوئی بندے یہاں بلا لے، یہ تو میرے 7-8 لڑکے میرے تمہارے جائیں تو کوئی ہے ہی نہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو میں نے کہا تمہارا علاقہ کتنا ہے، کتنا علاقہ ہے تمہارے پاس؟ میں بتاتا ہوں تمہیں میرا علاقہ کتنا ہے. اس نے کہا میں لے گیا بیچ میں، کیا دیکھو یوں گھما، کہتا ہے دیکھو آل آف دس، جہاں تک ہاتھ نے کہا ہے دس از مائی لینڈ. میں تمہارا نیبر کہاں ہے؟ کہتے اس کے بعد کا جو لینڈ ہے وہ میرا ایک نیبر وہاں ہے. اتنی زمین. میں اچھا ٹھیک ہے چلو. خیر وہاں رات ہم نے گزاری، صبح فجر وغیرہ پڑھی، ناشتہ کیا. تبلیغ میں بڑا اچھا تھا، کھانا اپنے ساتھ ہوتا ہے، چیز ڈبل روٹی فلانا جائے مکھن، ساری بوجھ نہیں بنتے نا، بوجھ نہیں بننا تو بوجھ بن بھی نہیں سکتے تھے، وہاں تھا ہی کچھ نہیں، آپ نے اپنا کرنا تھا. تو دوسرے دن یہ ہوا کہ وہ ہم ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے ہم نکلے. اس میں ہم مسجد بنا رہا ہوں. کہاں ہے بھائی؟ تو واقعی وہ پتھروں سے نا وہ مسجد بنا رہا تھا، اور پتھر کہیں سے لے کے آیا ہوا تھا. وہ پتھر رکھ کے نا مسجد بن رہی ہے اکیلا ہی. ہاں اکیلا لگا ہوا تھا. اللہ کی شان، اللہ کی شان. میں مسجد بنا رہا ہوں ان دا مڈل آف نو ویئر. ان دا مڈل آف نو ویئر. تو اس نے کہا یار مجھے تو ہیلپ چاہیے، تم بناؤ نا. میں نے کہا چلو. اب سب کو لگا دیا مسجد بناؤ. وہ 2-4 گھنٹے یار پسینہ پتھر اٹھا کے رکھ رہے ہیں. اور اس کو آتا تھا نا، اس نے ایسے رکھو، وہ ہمیں بتا رہا ہے یہ پتھر یوں رکھو یوں کرو. تو وہ ہم نے 3-4 گھنٹے وہ مسجد کی دیواریں بنائی. ماشاء اللہ، تو اللہ کا فضل ہے، بن گئی ہوگی اب. خیر ہم نے کہا بھائی اب تو ہو گیا، اب چلو یار ہمیں تو نکلنے آگے. اس نے ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہاں سے اس کو ہم نے چھوڑا. اس نے سمجھ آ گئی ساری تمہیں، تو اب آپ نکل جائیں. تو پھر ہم نے کہا چلو اب نکلتے ہیں. تو پھر ہم وہاں سے نکلے اور ڈرائیو کرتے ہوئے ہم کولوراڈو پہنچ گئے. رات تک نا رات ہو گئی تھی. اب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب میں آیا تھا ایبٹاوا پبلک اسکول سے تو ہمیں بہت سمجھ تو ابھی بھی بہت کم ہے، اللہ مجھے معاف کرے. اس وقت تو بہت ہی زیادہ ہمارے دم میں آگ لگی ہوئی تھی. اور دم میں آگ والی کہانی تو سنا چکے ہیں نا ہم یہاں. نہیں وہ نہیں سنائی. نہیں ایسے نہیں بولنے یار، نہیں سنائی. یہ کیسے ہوا؟ غلط ہو گیا نا جی. اچھا کہانی سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. 6th ایپیسوڈ میں بھی آپ نے یہ ورڈ بولا ہے. اچھا لیکن میں بتائیں گے. آج 8th ایپیسوڈ میں بھی بولا. یہ کوئی سچی کہانی نہیں ہے کہ یہ لطیفہ ہے. لطیفہ یہ ہے کہ 2 چڑیاں اڑ رہی تھیں اور جو ہے ساتھ سے نا پاک فضائیہ کا F-16 گزرا. اب ظاہر ہے اتنا تیز گزر گیا اور وہ ایئر ٹربولنس ہوئی تو آپس میں ٹکرا بھی گئیں ٹک ٹک نا. تو ایک نے دوسری سے کہا کہ بہن یہ کیا ہوا؟ تو دوسری نے کہا کہ آپا یہ پاک فضائیہ کا F-16 گزرا ہے. تو دوسری نے کہا کہ بہن یہ تو بہت تیز گزر گیا. تو دوسری نے کہا کہ آپا آپ کی دم میں بھی آگ ہوگی نا تو آپ بھی ایسے ہی جاؤ گے.
تو وہاں سے دم میں آگ والا فریز آ گیا. اچھا پاکستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا جو 32 ملکوں کا سفر ہے اس سے مجھے سمجھ ہی آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ لوگوں کو کچھ کوالٹیز دی ہوتی ہیں. بے شک. یعنی عربوں کو آئل دے دیا سمجھے نا, اور جو قطر والے گیس پہ بیٹھے ہیں, ترکمانستان والے گیس پہ بیٹھے ہوئے سمجھے, کچھ کو اللہ نے حسن دے دیا, کرویشیا, بوسنیا, اور سب سے اوپر تو یہ ہیں چیچنیا اور یہ لوگ, مصر تو اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ ہیں. خیر کسی کو حسن دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا. تو یہ جو جیسا یہ ایران والوں کو اللہ نے کلچر دیا یار, افغانستان میں بھی جو پرشین اسپیکنگ لوگ ہیں ان کے گھروں میں آپ جائیں آج بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پرشین فارسی اسپیکنگ کا گھر ہے, اتنا اس کے اندر چیزیں سیٹ ہوں گی اور اس کے سسٹم ہوگا, اور کھانا کیسے رکھا جائے گا, کپڑے کیسے رکھے جائیں گے. اچھا ہاں اسٹائل ہی ہو رہا ہے. ہاں آپ کو پتہ نہیں کہ یعنی جو پشتون ہیں افغانستان کے, ان کی تو ڈریم ہوتی ہے کہ ہم کسی فارسی اسپیکنگ لڑکی سے شادی کریں. وہ اچھا وہ کرنا نہیں چاہتی, کہتے تم لوگ تو قبائلی ہو, پتہ نہیں ہم نے کہتے ہیں بھائی تم تو دیہاتی ہو, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا, وہ لڑکی نہیں کرنا چاہتی ان سے نا. لیکن ہاں جب یہ بہت کچھ سینئر ہو جاتے ہیں, طالبان کے لوگ, کوئی منسٹر بن گیا, فلانا بن گیا, تو پھر شادی ہو بھی جاتی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ ہماری پشتون بیگم کا گھر ہے اور یہ ہماری فارسی, اور ہم تو جاتے ہیں نا تو ہم وی کین سی دا ڈفرینس. وہ بیچارے سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں پشتون, اور یہ ہوتی ہیں بڑے سوفسٹیکیشن یار, کھانے بھی ویسے. تو کلچر ہے ایران کے پاس صدیوں پرانا. تو پاکستان والوں کے پاس کیا ہے, اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے, اور ایسا دماغ سبحان اللہ کہ یار اللہ اکبر ہمیں دیکھا ہے نا. اچھا ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کے پاس ہے. جی جب میں چشنیا گیا تھا تو وہاں وہ لوگ, ان کا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوا تھا اور لوگوں سے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنے خوبصورت ہیں, کہ ہر کوئی خوبصورت ہے نا, تو ان کو پتہ ہی چلتا تھا. جب وہ نکلے ہوں گے تو انہیں سمجھ آئے گا وہ ہو, یہ ہمیں پتہ چلتا تھا نا. تو ہم بھی جب باہر نکلتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمیں کیسے دماغ دی. تو واپس آ جاتے ہیں اس کہانی پر. جب میں نے بتانا شروع کر دیا اپنے ورک شاپس کے اندر کہ دم میں آگ, تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے سلیمان صاحب میں نے بڑا سوچا ہے اس پہ. میں کیا کہ یار میں نے یہ سوچا ہے کہ یار جو دمیں ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں. میں کیا مطلب کہہ رہے ہیں سلیمان صاحب, کچھ دمیں ہوتی ہیں ایسی جو آتش گیر دمیں ہوتی ہیں. اچھا ہاں دور سے آپ جو ہے وہ دکھائیں گے نا آگ, وہ دور سے آگ پکڑ لیتی ہیں. اور کچھ دمیں سلیمان صاحب سرد دمیں ہوتی ہیں, سرد. آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں نا انہیں آگ نہیں لگے. میں کہا یار کمال ہے یار, بہت یہ نا مطلب سوچنے کا ایک انداز دیکھ. میں کہا واقعی بات صحیح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ لگے رہیں ان کے پیچھے, وہ ہلیں گے نہیں, اور کچھ لوگ تھوڑا سا اشارہ کریں گے وہ بھڑک جائیں گے. ایسے ہے نا آپ کا ایکسپیرینس؟ بالکل ایسے. میں کہا اچھا یار واہ. پھر ایک صاحب نے کہا یار میں, ایک اور صاحب نے کہنے یار میں بڑا سوچ رہا تھا یار دم میں آگ کا. میں کیا کہ سلیمان صاحب دیکھیں نا, کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو سینہ پہ سینہ چلتا ہے, اور کچھ آگ ایسی ہوتی ہے سلیمان صاحب جو دم بدم چلتی ہے, جو دم بدم. لوگوں نے تو اس پہ تھیسس لکھے, پتہ نہیں لوگوں کو یہ پاکستانی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. بہت آپ نے خوب سمجھایا. بالکل بالکل. میں شاعری کرتا ہوں, اس کی بھی کہانی آئی کیسے شروع شاعری. اچھا میرا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ میرا آئی کیو بہت ہائی نہیں ہے نا, تو میں شعر لکھنے میں بہت تکلیف میں آ جاتا ہوں. ایک شعر میں گھنٹہ لگتا ہے نا, تو میں نے کچھ دن کوشش کی, میں نے چھوڑ دیا تھا, ٹائم نہیں. تو ایک دفعہ میں نے بڑی محنت سے 1-2 شعر لکھے اور میں نے اس پہ ڈال دیے فیس بک پہ اردو میں نا. شام تک نظم پوری ہو چکی تھی اسی وزن کے ساتھ. کیا بات. اور اسی کانٹینٹ کے ساتھ. کیا بات. اور سب پاکستانی تھے اس میں, کوئی باہر کے بندے کی ہمت نہیں تھی. انڈیا کا بھی ہو سکتا تھا, بنگلہ دیش کے لوگ اردو بولتے ہیں. بالکل. نہیں پاکستانی صرف. ٹھک شعر آیا, پھر اس پہ اس کی تصحیح ہوئی, نہیں ایسا ہے, اس کو وزن صحیح کرو. تو شام تک وہ نظم پوری ہو چکی تھی میری. میں نے کہا یار یہ تو پاکستان کے لوگ ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ جب ہم آئے تھے تو ہمارے دم میں آگ بھڑک رہی تھی. یہاں سے شروع نا بات. اب ہم سے جو غلطیاں ہوئیں آپ کو پتہ ہے, میں بتا چکا ہوں کہ گھر میں ہم نے کہہ دیا کہ جی بابا یہ میں ٹی وی توڑوں گا. اب وہ بابا نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ٹی وی توڑو گے تم؟ اب وہ سری بینک کے بیچارے شریف آدمی, اچھا یہاں سے آپ کا ٹی وی توڑوں گا, VCR توڑوں گا. بلکہ اچھا اس زمانے میں اسٹیریو نہیں آتا تھا گاڑی میں, تو اسٹیریو انہوں نے نئی گاڑی خریدی تھی ہمارے والد محترم نے, اس میں اسٹیریو آیا, میں وہ بھی توڑوں گا. اس سے یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا نا. تو اچھا گھر میں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا, اور دوسرا ہنگامہ یہ ہوا کہ ہم شادی میں جا کے کر دیا, ڈانس روک دیا تھا.
ڈانس روک دیا تھا. تو یہ تو ایک کہانی, اور بھی ہم نے ایسے حرکتیں کی, یہ تو ایک بتانے بتائیں, ایک ڈانس روکا ہوگا تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہنگامہ ہوا ہوگا نا. کہنا شروع کر دیا میں نے خواتین کو, رشتہ داروں کو, خالہ یہ کیا ہے, چادر لیں. تو خالہ بولی یار تم کہاں سے تم آگے چادر لیں. اس طرح سے نا ہو رہے تھے میرے نا, اللہ مجھے معاف کرے, آتش گیر دم ہو چکی تھی. آتش گیر دم جو تھی وہ ہماری جو یہ شروع ہو گئے تھے خاندان کے اندر جھڑپیں. اب کوئی بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے, مطلب یہ تو بہت ہی کوئی ریڈیکل بندہ. تو ہمارے فیملی نے یہ سوچا سب لوگوں نے کہ بھائی اپنی کوئی لڑکی نہیں دینی اس کو. اور ظاہر ہم بھی ہوتے ہم بھی یہ سوچتے کہ بھائی کیا مصیبت ہے بھائی. تو اس لیے ہماری شادی کا تو اب وہ کام ہو گیا تھا خراب. اب وہ کہانی میں بعد میں سناؤں گا کہ ہمیں تو اچھا ایک اور کہانی نوٹ کر لیجیے گا, نوٹ کر اس میں, ہاں اس میں بھائی لڑنے 14 سال کی عمر میں ہمیں محبت ہو گیا. اچھا کیسے ہوگی بھائی. تو وہ بڑی صاف ستھری محبت تھی اور ہم نے بتایا بھی نہیں بیچارے کو. لیکن مشکل یہ تھی وہ لڑکی ہماری رشتہ دار تھی, عمر میں بڑی تھی. تو جب ہم 16 سال کے وہ 18 سال کی ہو گئیں اور میں پریشان, ہم رونا دھونا مچا گیا تھا. میں پرائیویٹلی نا بہت روتا تھا اور سارا. تو پھر میں جا کے 16 سال میں اپنی امی سے کہا تھا اماں پلیز یار ان سے میری شادی کرا. اف, امی نے ڈانٹا, شرم نہیں آتی بڑی بہن اور بڑی خاتون سے, عمر ہی کیا ہے. میں کہا دیکھیں اس میں کیا مسئلہ امی, بڑی عمر سے کیا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر سے خاتون سے شادی کی ہے. تو کہا تمہارا دماغ خراب ہے. میں کہا امی میری شادی کرا دیں چھوڑیں, تمہاری عمر 16 سال. اچھا وہاں سے یہ ہنگامہ شروع ہوا تھا. تو وہ تو امی کہ میں پیچھے پڑا ہوئی تھا تو امی بیچاری پریشان ہوتی تھی. تو جب یہ دیکھا کہ رشتہ داروں میں شادی نہیں ہو رہی تھی, جب میں امریکہ گیا اور انجینئرنگ ہو گئی تو ایک دم سے ہمارا مارکیٹ ویلیو بڑھنے لگی. اور خبریں آئیں کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہو گیا, بھائی انجینئرنگ کر لی, اچھی جاب مل گئی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو پھر کیا ہوا, ہمارے پھر آپشنس کھلنے لگے اور ہمارے رشتہ داروں میں پھر لوگوں نے اشارے کرنا بات شروع ہو گئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لڑکا ٹھیک ہے. پھر واپس امی کو آپشن ملنا شروع ہو گئے. اور امی نے یہ وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ دیکھو تم زیادہ شور مت مچاؤ, میں تم سے وعدہ ہے جس دن تم گریجویٹ کرو گے میں تمہاری شادی کروں گی. یہ ایک ریزن تھا کہ میری گریجویشن بہت تیز ہوئی. یعنی میرے ساتھ کے لڑکوں کے ایک سیمسٹر یا ایون 1 سال بعد گریجویشن ہوئی, میری گریجویشن میں نے بہت تیز کی. یعنی US گیا ود ان 4 سیمسٹر آئی گریجویٹڈ, ہیوی لوڈ لے کر, کیونکہ مجھے شادی کرنی تھی. مائیں سن لیں ہمارے ناظرین, ہاں کہ جس نے بچے کو فلائنگ کلرز کے ساتھ گریجویشن کرانی ہے تو شادی کا کہہ دو. وہ یہ اچھا جب ہماری گریجویشن ہوئی تو شروع ہو گیا شادی کا پروسیس, یہاں بات وہاں بات سب کچھ ہوا. اب شادی ہونے ہی والی تھی, یعنی کہیں نہ کہیں کنفرمیشن ہونے والی تھی کہ ہم بوسیاں نکل گئے. اللہ اکبر. جب ہمیں بوسیاں نکلا تو وہ لوگوں نے کہا یار یہ تو ٹھیک نہیں ہوا, مارکیٹ ویلیو تو مائنس میں چلی گئی, بہت زیادہ تیزی کری نا. تو لوگوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, یہ جو ہم سمجھ رہے تھے ٹھیک, یہ تو بندہ وہی ہے. کیونکہ بوسیں جانا ایسا تھا جیسے ابھی غزہ چلے جانا ہے. تو وہ پھر ہماری گئی مارکیٹ نیچے. تو امی نے کہا بھائی شادی تمہاری کہاں سے ہم کرائیں گے, نہیں ہو رہا نا. تو میں نے کہا بھائی کرائیں, اب آپ کا کمٹمنٹ تھا. تو میں نے کہا بھائی کوئی مان ہی نہیں رہا, تمہارے شرطیں ایسی ہیں اور تمہارے کام ایسے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا کام ہے بھائی, یہ تو جنگ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اچھا وہ جو آپ نے شرطیں لکھ کے دی تھی وہ بھی تو اب ایپیسوڈ کسی میں آنی چاہیے. میں ابھی بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی مشکل نہیں. شرطیں تھیں جب نہیں ہو رہا تھا تو میں کہا چکے. اچھا امی سے میں نے کہا کہ امی دیکھیں شادی نہیں ہو رہی نا, کہ نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار بوسنیا ہے وہاں اتنے, اچھا بوسنیا کے لوگ ہیں بہت نیک بہت شریف, نہیں ریلیجیسلی اورینٹیڈ تو تھے نہیں بیچارے. تو ان کا وہی لباس تھا اور وہ بیچارے اپنے سسٹم میں وغیرہ جو کروشین پہنتی تھی, ہاں وہی پہنتے تھے. تو اب ریفیوجی کیمپ میں جائیں گے تو انہیں سے انٹریکشن ہوگا. تو ہمارے لیے تو ایک مشکل ہے نا. اب 24 سال کے ہیں اور اس طرح کی خواتین آس پاس پھر رہی ہوں. تو میں نے امی سے کہنا شروع کیا, میں نے کہا بھائی یہ فتنہ ہے بھائی, میں پریشان, آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. کوئی بھی 24 سال کا لڑکا اتنی لڑکی میں کہاں کمفرٹیبل ہوگا, نو وے. وہاں یہ وہ کہانی سنا چکا ہوں. وہاں یہ ایشو تھا کہ ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں 2 کیٹیگریز ہیں نا, ایک تو ہوتے ہیں مجاہدین لڑ رہے ہیں فرنٹ پہ. اچھا اب ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں تھے بھائی. جی بالکل. تو ہم تو چلو ریلیف ورکرز بیسک کیٹیگری تھی. تو وہ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر کسی کی شادی کسی مجاہد سے ہو جائے تو وہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا بوسنیا میں. لڑکیاں چاہتی تھیں ہماری شادی ان سے ہو, کہ وہ ہیروز تھے. وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو ہیرو ان کا اسٹیٹس ہے. اچھا مسئلہ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو عرب آتے تھے ہوتے بھی بڑے ہینڈسم تھے. یہ ہم سعودی کرتے ہیں, لیکن سعودی آپ کو پتہ ہے جو قبائلی ہے, دے آر ویری گڈ لکنگ پیپل.
اور حضرت سید ہو, ایک اچھی فیملی کا قریشی ہو, اور ہوتے بھی بہت ہینڈسم ہیں. اس کے اوپر سے وہ مجاہد ہوگا تو وہ فزیکلی بہت نور علی نور, نور علی نور, اور اس کے اوپر سے وہ دیندار بھی ہوگا, اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی, اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. تو یار یہ تو مطلب ہم بھی لڑکی ہوں تو ہم بھی یہ کریں گے خواہش. اچھا ہوتے بھی ان میں سے بہت سے ویلدی فیملیز کے تھے, یعنی اس کے پاس ویلتھ بھی ہے, اس کے پاس جو ہے وہ مجاہد ہے, تو وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, لڑ رہا ہے بھائی آپ کی عزت کی خاطر. آپ کے اپنے لوگ نہیں لڑ پا رہے ہیں, وہ آ کے لڑ رہا ہے, اور کوئی آپ سے کوئی امید نہیں رکھ رہا, کوئی ریٹرن مانگ نہیں رہا, اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے بیچارہ, دفن ہو رہے ہیں. تو ایک میرے پاس ویڈیو آئی تھی, وہ شہید ہو گئے تھے 2 لڑکے عرب نا, تو ان کی میرے پاس ویڈیو آئی اس زمانے میں ان کی تدفین کی. تو وہ تو دیکھنے والی ویڈیو تھی یار, پتہ نہیں. اچھا ہمیں سچائی سے سنبھال کے رکھتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ ایسے دن آنے والا ہے, ادھر ادھر ہوگی. اس میں یہ تھا کہ وہ ان کی تدفین ہو رہی ہے, بجائے تدفین میں عرب بھی ہیں اور باقی بوسنینز ہیں, تو لٹرلی رو رہے ہیں وہ بوسنیا کے لوگ آنسوؤں سے, جو ان کو سپرد خاک کیے جا رہے ہیں. تو کیا مطلب یار, وہ تو ہیروز ہیں. تو اور پھر وہ دیندار بھی ہیں, اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ ویلدی بھی ہیں یار, کم آن یار. اچھا ہوا یہ تھا, یہ بات شاید نہیں بتا سکا میں, یہ بھول گیا, یہ پتہ نہیں. ہوا یہ تھا کہ شروع میں کرویشینز اور مسلمان مل کے لڑ رہے تھے. جی بتائی تھی آپ نے. ہاں بتایا تھا. جی جی. تو جب مجاہدین آتے تھے کروشیا کے تھرو آتے تھے, تو کروشیا والے کہتے تھے کہ یار یہ بھی تو ہمارا ایسٹ ہے نا, یہ بھی آتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو کرویشین لڑکیاں چاہتی تھیں ان سے شادی کرنا. اچھا, ہاں, یعنی وہ کرسچین ہوئی نا. ہاں او ہو بھائی, ان کے بھی ہیرو ہیں نا. کیا بات. ہاں اچھا, اب ہوا ہی وہ بعد میں تو جھگڑا ہو گیا نا, تو وہ تھوڑا سا وہ لڑکیاں نہیں یار, یہ تو اب دشمن ہو گئے ہمارے. لیکن شروع میں وہ لڑکیاں بھی خواہش کرتی تھیں. اچھا اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا, جو کرویشین ٹیلی ویژن نیشنل ٹیلی ویژن تھا, انہوں نے ڈاکیومنٹری چلا دی ان پہ, اور وہ دیکھی میں ڈاکیومنٹری خود. ہاں وہ ڈاکیومنٹری انہوں نے چلائی کہ یہ کون ہوتے ہیں مجاہدین. اچھا کسی کو پتہ نہیں تھا. اچھا وہ بول بھی نہیں پاتے تھے مجاہدین, وہ کہتے ہیں مہاجدین. جیسے ہم کبھی جاتے تھے نا شہر پہ چیز لینے, میں اور عباس علی گزرتے تھے. اچھا ان کو تو نہیں پتا یار یہ تو اس اتنے بڑے نہیں ہیں, یہ تو دوسری کیٹیگری, یہ ریلیف ورکرز کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو ان کو تو نہیں پتا نا, اب 2 بندے جا رہے ہیں 2-6 فٹ کے, تو پیچھے آوازیں آتی تھیں مہاجدین مہاجدین مہاجدین. اس پلٹ پلٹ دیکھتے تھے مہاجدین جا رہے ہیں. اچھا میں آواز آتی تھی, میں کہتا چلتے رہو یار, اب کیا ایک سین بن جائے گا, یہ جمع ہو جائیں, پوچھیں کہاں سے آ رہے, تو ہم گزر جاتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ لوگوں کا انٹرسٹ تھا, ان کی بھی تو پوڈ کاسٹ سمجھ رہے ہیں ایک طرح کی, انہوں نے اس پہ ڈاکیومنٹری چلا دی, یہ کون ہیں لوگ. اور وہ ڈاکیومنٹری چل رہی ہے کہ جی آتے ہیں یہ سعودی عربیہ سے اور یمن سے اور لیبیا سے اور الجیریا سے. اچھا زیادہ عرب ہوتے تھے نا, یعنی جب ہم گئے تھے تو ہمیں کوئی اس وقت پاکستانی نہیں ملا. پاکستانی آئے بعد میں چند لڑکے آئے, اور پاکستان سے تو آنے بھی مشکل تھا نا, ممکن نہیں تھا. یہ وہاں سے آتے ہیں, ڈاکیومنٹری چل رہی ہے, یہ بڑی سادگی سے رہتے ہیں, اور یہ جو ہے زمین پہ سوتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں, یہ اللہ سے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. یہ اچھا اس کے ساتھ وہ دکھاتے تھے. اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے 1-2 رپورٹرز ان کے ساتھ بھیج دیے تھے. میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ, تم کو کیا. اچھا انہوں نے اپنے رپورٹ ساتھ رکھ لیے تھے, تو انہوں نے وہ سارے شارٹس لیے ہوئے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کے سامنے. اور یہ بھی تھا کہ یہ بہت فروشس ہوتے ہیں آن دا بیٹل گراؤنڈ میں, تو وہ تو ظاہر بات ہے. یہاں تک تھا کہ جب سربس کو پتہ چلتا تھا کہ اس طرف مجاہدین کا یونٹ آ رہا ہے, تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا, پہلے بھاگ گئے. ان سے نہیں الجھو, ان سے جو ہے بہتر ہے کہ نکلو باہر. بوسنینز سے لڑو, کرویشین سے لڑو, ان سے نہیں لڑو, کہ یہ جو ہے نا مصیبت آ جائے گی. یہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اور بہت خطرناک ہوتے ہیں. وہ تو یہ فروشس فائٹرز ہیں. اچھا اب جو کلپس آ رہی ہیں اس میں بہت ہینڈسم سے, اچھا انہوں نے بھی کیا ہوگا, جو زیادہ ہینڈسم اسی دکھایا ہوگا. جی بالکل. وہ ان کو تو اپنا کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے دکھایا. بھائی اس میں سے بہت سے لڑکے ہینڈسم نہیں بھی ہوتے تھے, یہ اپنی کچھ ہوتے تھے دبلے پتلے سے, لیکن انہوں نے دکھانا بھی ان کو تھا جو بہت گڈ لکنگ. یہ تو اسکائی راکٹ ہو گیا ہوگا فیم. وہ تو بہت اب سمجھ آ گئی کہ اب کرسچنز بھی کیوں. ہاں وہ تو اس کی طرف راغب ہوئے. لوگ سب دیکھ رہے تھے, اور ڈاکیومنٹری ہم نے بھی دیکھی, ٹی وی پہ چل رہی تھی. تو اسکائی راکٹ ہو گیا. ہاں اچھا اب انہوں نے اس میں کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا مجاہدین, دے آر ویری فیروشس ایٹ دا بیٹل فیلڈ اینڈ دے آر ویری جینٹل ود دیئر ویمن.
پتہ نہیں یہ انہوں نے کیسے نکالا یا کیا سوچا, مجھے آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ڈیڈ اٹ. آئی ایم شیور کہ ان کی فیملی تو ساتھ نہیں تھی, انہوں نے کیسے اس کو نکالا. تو وہ نہیں کہ جو ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, رزم و حق باطل میں تو فولاد ہے مومن. تو یہ جو شعر تھا نا, یہ کسی طرح سے اس کا یقین اللہ نے ان رپورٹرز کے دل میں اتارا. انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا تو جو ہونا تھا اس کا نتیجہ آپ سمجھ لیں. اور کرویشین لڑکیاں بھی جو ہے وہ اس چکر میں گیا. اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوتے تھے کہ ہم یہ کیا کرتی تھیں کہ ہمیں نا یہ فلرٹ کرتی تھی. تو عباس علی نے کہا یار یہ تو مصیبت ہے. امریکہ میں جتنی برائیاں ہیں, ایک خوبیاں بھی ہیں, ہر قوم میں ہوتی ہیں. اب کا مجھے نہیں پتا, لیکن امریکہ میں ہم 11 سال ہیں, وہاں ایک خوبی ہے وہاں کی خواتین میں کہ اگر آپ نے ان کو نہیں چھیڑا اور ریزرو رہے تو وہ آپ کو نہیں چھیڑیں. ہاں, دے ول ریسپیکٹ یور پرائیویسی. اگر آپ فری نہیں ہو رہے نا تو وہ فری نہیں ہوں گے. ایکسیپشنل کوئی ہوتا ہوگا لیکن جنرلی نہیں. دے ول کیپ اے ڈسٹینس. دے مائنڈ دیئر اون بزنس بیسکلی. نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایک رسپیکٹ ہے نا انسان کی. بھائی وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ بھی ہم بھی ریزرو رہیں گے. لیکن کچھ قوموں میں یہ نہیں ہے. فرینچ, اچھا, ہاں نہیں چھیڑیں گے آپ کو, کریں گے آپ کو جو ہے وہ فلرٹ کریں گے. پنجابی والا حال ہے, پنگا لینا ہے. پتہ نہیں پنجاب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن فرینچ لڑکیوں میں دیکھا, کیونکہ میں جاتا تھا وہاں نا, جو فرینچ ایریا ہے کینیڈا کا, مونٹریال, تو وہاں میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ کرتی تھی, فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن جب میں امریکہ میں آتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن کرویشیا میں یہ مشکل تھی. اب بس میں چڑھو, پہلے تو ہمیں گاڑی نہیں تھی, اب بس میں چڑھو تو کونی مار کے چلی جائے گی. اچھا بھائی دیکھیں ایک بات یہ تیسر صاحب دیکھیں, آپ نے پہلے کہا تھا, اچھا میں نے سوچا تھا کہ تفصیل نہیں ہونی چاہیے, ہم جلدی چل رہے تھے. میں نے بھی یہی سوچا تھا. ہاں, اور اب کامنٹس آ رہے ہیں کہ تفصیل, ہم دونوں نے ناظرین کی وجہ سے اس کو, اس لیے میں تفصیل دے رہا ہوں. تو اگر ناظرین یہ فیل کریں کہ بہت زیادہ تفصیل ہے تو مجھے بتا دیں, نہیں دیں گے بھائی, سمجھے نا. لیکن اصل میں اس تفصیل کی اگر نہیں ہوگی تو آپ وہ سمجھ نہیں پائیں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو ہو یہ رہا تھا کہ اب کونیاں لگ رہی ہیں. ویسے ایک صاحب کہہ چکے ہیں, ایک دو صاحب کہہ چکے ہیں کہ وی آر ریڈی فار دا 100 ایپیسوڈس. اچھا, ہاں یہ کمنٹس ہیں. اچھا جی, چل اللہ رحم کرے. تو 99 کر لیتے ہیں. 99 کر لیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ عباس علی تمہیں بہت نیک تھا, تو عباس علی نے کہا کہ میں تو یہ کونیاں نہیں کروں گا, اگر بس بھری ہوگی نا میں نہیں چڑھوں گا. کتنی دفعہ اس نے مجھے نا کتنے کلومیٹر پیدل چلوایا اس چکر میں. میں کہتے چڑھ جاؤ یار, کوئی بات نہیں, سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے یار. کہتے نہیں میں نہیں کروں گا, یہ فتنہ ہے. تو 4-5 کلومیٹر اس نے مجھے چلا دیا. پھر پیدل چلو نا, تم کو کیا پرابلم ہے. کہ یار فضول میں پیدل چلنا یار. کہ نہیں ہم پیدل چلیں گے. اور اس پیدل چلنے میں بھی پھر مسئلے ہوئے ہیں ایک دو دفعہ نا, کہ وہاں پر پیدل چلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, اور رات کا ٹائم ہے, وار زون ہے, اس میں اب چیک پوسٹ بھی ہیں. وہ ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ بھائی چل کر, کیوں بس میں کیوں نہیں آ رہے. وہ تو یہ سوال کریں گے نا آپ سے. یہ بھی ایک مشکل تھی. تو میں کہا ٹھیک ہے بھائی, بندہ اڑ گیا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یار, تو ٹھیک ہے چلو اس کے ساتھ. تو ہم بھی پیدل چلتے تھے. اب ہوا یہ کہ بات یہ تھی کہ جہاد کی ڈاکومنٹری بنی, اور وہ وہاں جہادیوں کے بارے میں شادی ہونا آسان تھا, اور آپ کی کیوں نہیں ہونا, آپ کی ہونا ہماری مشکل تھا. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا, میں نے اماں یار آپ کو لڑکی نہیں مل رہی نا, تو آپ ایسا کریں کہ مجھے اجازت دے دیں, میں یہاں شادی کر لیتا ہوں, یہاں تو آسان ہے شادی کرنا. تو میں نے کہا نہیں دیکھو میری خواہش یہ, میری وہ یہ ہے کہ شادی میں اپنی پسند سے کرنا چاہتی ہوں, پاکستانی لڑکی سے کروں گی. کیوں یہ لڑکیاں اگر آ گئی, کوئی لڑکی آ گئی, وہ پہاڑوں کو مس کرے گی, روئے گی بیٹھ کر, یار یہاں کہاں وہ سیٹل ہوگی. اس زمانے میں میرے دماغ میں یہ خناس تھا, اللہ مجھے معاف کرے, کہ شادی ایک ہونی چاہیے. کوئی ایسا بندہ سمجھدار ہوتا مجھے سمجھاتا بھائی دیکھو شادی ملٹیپل بھی ہو سکتی ہے, ایک امی کی مرضی سے کر لو, یہاں کر لو. یہ ہمیں تو ہمارے ذہن میں یہ تھا جو ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ نہیں شادی تو ایک ہی ہوتی ہے. 2 شادیاں تو وہ کرتے ہیں جن کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے, یا پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں. ہمیں سوچا ہی تھا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی. اچھا امی کے ہم پہ احسانات تھے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اس جنگ کے اندر جانے میں دعاؤں کے ساتھ. تو اتنے احسان لے کر اب ان کی بات نہ ماننا. میں کہا ٹھیک ہے پھر آپ ڈھونڈ لیں, بس میں ڈھونڈ رہی ہوں. تو اب تم بتاؤ کیسی. میں نے کہا یار بیگرز کین ناٹ بی چوزرز رائٹ. تو میں نے اپنی امی سے کہا تھا کہ دیکھیں اماں ایک کام کریں, میں آپ کو چند کنڈیشن لکھ دیتا ہوں, جو لڑکی اس کنڈیشن میں پوری اتر جائے نا آپ سے شادی کر دیں یار. اب یہ کہ میں آؤں, اب میں بوسے میں بیٹھا ہوں, میں آؤں آگے لڑکی دیکھوں یہ کیسے ہوگا, اب کر دیں یار چھوڑیں.
تو بتاؤ. تو میں نے لکھ کے بھجوا دی کنڈیشنس. کتنی تھی؟ 10. سنا دو. جی 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 جی. لوگ بور تو نہیں ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ لکھ کے بھیجیں بھائی, کوئی آپ کا مشکل, میں تو اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں نا. اس میں پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ دیکھیں میں انجینئر ہوں اور میں انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتا. پہلی بات تو یہ مجھے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں انجینئرنگ کی جاب کروں گا. دوسرا یہ تھا کہ دیکھیں میں اب وار میں آ گیا ہوں نا, تو میری زندگی وارز میں ہی گزرے گی. یہ نہ کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ جی بہت سی جنگ ختم ہونے کے بعد آپ مجھے کیا آپ سیٹل ہو جائیں. نئی جنگ میں کیوں گئے؟ ہاں اب کیوں جا رہے ہو نئی جنگ میں. صحیح ہے. تیسرا یہ تھا کہ دیکھیں بھائی میں غریب آدمی ہوں. صحیح بات ہے, پیسے تو تھے نہیں. اب تو وہاں تو ٹیونا فش کھا رہے تھے نا. تو میں کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس پیسے زیادہ ہیں نہیں, تو آپ کو غربت کے ساتھ کرنا پڑے گا, کمپرومائز کرنا پڑے گا. چوتھا یہ تھا کہ بھائی دیکھیں میں 10 بچے چاہتا ہوں, 10 بچے منیمم. ہاں. اچھا وہ میں اس لیے کہا کہ میں 5 کہوں 6 ہو جائیں گے پھر رونا دھونا ہوگا. میں کہوں 7 8 ہو گئے تو 10 تو کہہ دو نا. تو اگر 4 بھی ہوں گے تو کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دو. جی بالکل. میں 10 بچے. نیکسٹ یہ ہوگا کہ میرے بچے انجینئر نہیں بنیں گے, میرے بچے حافظ اور مفتی بنیں گے بھائی. ٹھیک ہے. اور جو ہے شادی جو ہوگی نا وہ سنت طریقے سے ہوگی, اور شادی جو ہے اسلامی طریقے سے ہوگی, ڈھول ڈمکا نہیں ہوگا. ہاں بس میں نے کہا شادی سنت طریقے سے ہوگی, اسلامی طریقے سے شادی ہوگی. اور جو لڑکی ہوگی, ہاں وہ لڑکی جو ہوگی نا وہ میرے ساتھ ہوگی جہاں میں ہوں گا. میں اگر بوسنیا میں ہوں گا تو یہ نہیں ہوگا وہ وہاں بیٹھے گی اور اچھا وہ بھی وار زون میں ہوگی. وہ بھی اور میں رہے گی نا. مطلب کیا مطلب ہے, یعنی شادی کا مقصد کیا تھا. میں یہاں پریشان ہو رہا ہوں. آپ کی طرف سے تو نہ ہی ہو گیا نا. پاکستان میں کس نے وار زون میں دے یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں آپ بھائی مسئلہ سمجھیں نا, اگر شادی ہو گئی لڑکی وہاں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو فائدہ کیا ہوا. یہاں تو ایک فتنہ ہے, اتنی خواتین, ایک تو مسلمان لڑکیاں ہیں, پھر کرویشین, تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح کی سچویشن میں ڈال رہے ہیں. پھر کبھی کوئی بیمار ہے تو آپ گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, گاڑی میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ تو ایک بار بار انٹریکشن ہو رہا ہے نا. تو چلیں ایک بات نیت پریکٹیکل سنا دیتا ہوں کہانی. ایک دفعہ وہ آیا میسیج, بہت سی آرمی طرف سے میسیج آیا موستار سے, کہہ رہے ہیں یار وہ ایک مسئلہ ہے اور کچھ اہم مہمان ہیں ہمارے, اور آپ نے ان کو ایک پوائنٹ سے کروشیا کے دوسرے پوائنٹ تک لے جانا ہے, اور ہم نا اپنے لوگوں کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے لوگوں میں بھی ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں. کہیں یہ انفارمیشن نکلی اور کرویشین اتھارٹی کے پاس چلی گئی تو وہ پکڑ لیں گے ان کو. تو میں نے کہا اچھا, کہیں آپ پہ ہمارا اعتماد ہے. میں ٹھیک ہے یار کر دیں گے کام, کیا ہے, بس شام کو نا اس تاریخ کو شام کو کچھ مہمان آئیں گے, آپ نے پلیز ان کو اس پوائنٹ سے, اور جس میں بیچ میں وہ جو علاقہ تھا نا جہاں سربز نے کنٹرول کیا ہوا تھا, اس سے کراس کروا کے وہاں پہنچانا ہے. میرے خیال سے 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی, 4-5 گھنٹے. اب اس میں آتے ہیں ملٹیپل چیک پوسٹ کرویشینز نا, تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم تو ریلیف ورکرز ہیں, ہم جا رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے آواز سے کیا کرنا, اس نے کہا ٹھیک ہے یار. تو اب کون سی گاڑی لے کے, اچھا ہمارے پاس پھر ایک اور گاڑی آ گئی تھی پیجیرو نا, وہ تیز بھی چلتی تھی اور وہ 4 ویل ڈرائیو بھی تھی, اور وہ زیادہ تیز گاڑی تھی جو اس میں جگہ کم تھی. تو 2 آگے اور 3 پیچھے لوگ, جو وین تھی اس میں زیادہ جگہ تھی. تو یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے میں یہیں رہتا ہوں, تم لے جاؤ, آپ لے جائیں اور لے آئیں واپس. میں ٹھیک. اب شام ہوئی تو اسی دن وہ پہنچے مہمان, آئے بیٹھے, ہم نے کچھ شاید چائے وائے پلائی ہوگی, باسی چائے بنا لیتا تھا, اور چلیں. تو گاڑی میں بیٹھے ہم نکلے, تو اس میں 2 لڑکیاں تھیں اور ایک کوئی آرمی آفیسر تھا سمپل ڈریس کے اندر, 3 لوگ تھے. وہ بندہ آگے بیٹھ گیا, لڑکیاں پیچھے بیٹھ گئیں. تو گاڑی چل پڑی. اب میں نے کہا کہ یہ کہہ رہے مہمان ہیں, اہم لوگ ہیں, تو میں کیوں پوچھوں. تو چلنا شروع ہوئی گاڑی. تو اچھا ان کی ایجز کیا ہوں گی, جیسے ہماری ایج جیسے 24-25 تھی, تو وہ ہوں گی 27-28 سال کی خواتین تھی. اب خواتین لگ گئی ہیں نا, اب پلٹ کے دیکھیں تو لڑکیاں ہی تھیں, 27 ینگ لڑکیاں تھیں. جب گاڑی چل پڑی, خاموشی تھی, تو انہوں نے کچھ بات شروع کی, اور ان کو انگلش آتی تھی دونوں کو, کہ جی آپ کون ہیں, کیسے ہیں, کیا. میں کہ یوسف نام ہے, اور اچھا کہاں سے آئے, پاکستان سے آئے. ٹھیک ہے, بات چیت شروع ہو گئی. جب بات چیت شروع ہو ہی گئی تو میں نے پوچھ لیا, میں کہا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں. کہنے جی ہم سرائیوو سے آئے ہیں. اچھا اب کہاں جا رہے ہیں. کہنے جی وہاں آگے نا کچھ ریفیوجیز ہیں, مسلمان ریفیوجیز ہیں, اور ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کرویشین اتھارٹیز کہ مسلم ریفیوجیز کو سربس کو دے دیں, اور سربس کے پاس جو کرویشین پرزنرز ہیں نا ان کو آزاد کروا دیں, ایکسچینج کر دیں. تو یہ اگر سربس کے پاس چلے جائیں گے تو ان کا تو مار دیں گے اور ٹارچر ہوگا. اس میں بچیاں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں.
تو وی ہیو ٹو گو اینڈ وی ہیو ٹو ایڈریس دس آن اے گورنمنٹ لیول. ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ریفیوجیز بن کے آئے تھے اس ملک میں, آپ اٹھا کے واپس ان کو سربس کے حوالے کر دیں گے. میں نے کہا اچھا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, تو ہمیں وہاں پہنچنا تھا. تو میں ٹھیک ہے, اب اچھا شام ہے, وہ ہم اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماؤنٹین روڈ ہے نا, تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بڑے مزے سے آپ کو تو فوکس کرنا ہوتا ہے سڑک پہ, اور پھر آپ کو یہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے ٹائم پہ کہ کم سے کم ٹائم میں آپ پہنچیں. تو گاڑی تیز بھی چلا رہے ہیں اور آپ پہاڑی علاقہ بھی ہے اور رات بھی ہے. تو پھر میں نے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کہ کیا نام ہے, نام بھی بتائے. تو میں نے کہا اچھا, تو میں کہا آپ کو کیسا یہ مطلب یہ جو کام پہ آئے ہیں آپ لوگ, تو آپ تو بہت سی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کام دیا گیا ہے نا. کیا جی ایسے ہی, تو آپ کا کیسے, مطلب میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ہم دونوں جو ہے نا علیہ عزت بیگویچ کی بیٹی ہیں. سمجھ گئے آپ, پریزیڈنٹ کی لڑکی ہیں. میں نے کہا لو بھائی یہ تو اتنا یہ ڈینجرس کہانی ہے, خدا نہ خواستہ جبھی تو کسی ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے یہ پکڑی جائیں. یعنی اب سمجھ گئے نا, پوری وار کی سب سے ہیوی سٹوری بن جانی تھی. ہاں یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے امریکنس کی اور طالبان کی, اور ان کے ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب صاحب وہ پکڑے جائیں امریکنس کے ہاتھوں, تو کیا ہوگا. بالکل یہاں تو وہ ان کی ایک جو پائلٹ گرا ایران میں, انہوں نے پورا دم لگا دیا امریکن نے کہ وہ ہاتھ نہ چڑھے, بالکل, اور نکال کے لے گئے اس کو. وہ اس چکر میں 2 جہاز گرا دیے, اور جو ڈیمیج ہو گیا, یعنی رسک لے لیا انہوں نے کہ یہ ہمارا پائلٹ ان کے پاس نہ جائے. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے نا. اچھا وہ تو پائلٹ ہے, وہ ٹرمپ کی بیٹی تو نہیں ہے. سوچیں ٹرمپ کی بیٹی چڑھ جائے ایران کے ہاتھ, یہ نہیں کہ وہ اس کو برا ٹریٹمنٹ تو نہیں کریں گے, لیکن جو اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. اور میں نے کہا چلو یار, اور میں محتاط ہو گیا بھائی. چیک پوسٹ آتی تھی تو پوچھتے تھے, میں بتا بھائی ہم تو ریلیف ورکرز ہیں, پیپر دکھایا نکل گئے. کون ہے ساتھ, میں نے کہا ریفیوجیز ہیں. تو ہماری گاڑی میں ریفیوجیز ہوتے تھے, تو کہتے ٹھیک ہے ریفیوجیز میں جاؤ. یہ تو نہیں کہ یہ عزت بیگویچ کی بیٹی ہیں دونوں. تو میں کبھی سوچنا کہ میں جاؤں پہنچتی ہیں, تو خیر اب تو بڑی عمر کی ہوں گی, تو یاد آئے گا ان کو, یاد کراؤ نا, بولوں گا کہ یاد ہے آپ. اور مجھے پتہ چلا کہ پارلیمنٹ میں چلی گئی تھیں. اب یہ کافی سینئر گورنمنٹ میں ہیں دونوں لڑکیاں جو ہیں, مجھے خبریں مل چکی ہے, اور جانا ہے بس. وہ ہمارے ساتھ جو جیلوں میں تھے نا وہ بھی آگے پہنچ گئے ہیں, کوئی جنرل بن گیا, کوئی کہیں پہنچا, کوئی ظاہر بات ہے. تو یہ کہانی میں سنا رہا تھا آپ کو, بیچ میں بات آ گئی کہ بھائی اب انٹریکشن ہو رہا ہے نا خواتین کے ساتھ, تو اب آپ کیا مطلب ہے آپ کا یار. اچھا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ جی تینوں خواتین ہیں تو کیا ہوگا, تو ایک تو آگے بیٹھے گی نا ساتھ آپ کے, تو پھر تو اس لیے میں کہہ رہا تھا بھائی شادی کرائیں میری یار, میری بیوی ساتھ ہونی چاہیے, زیادہ بہتر ہے, سیف ہے. بیگم بیٹھے ساتھ میرے اور زیادہ بہتر ہے. اور ہم تبلیغی جماعت کا ہمارا ٹائم لگ چکا تھا, چل رہا, ایک دفعہ 40 دن 2 دفعہ لگ چکے تھے. تبلیغ کے اندر جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بڑا پردے کا خیال رکھتے ہیں کہ خواتین الگ, مرد الگ, جماعتوں میں الگ, بیانات میں الگ. تو ایک ان کا ایک تبلیغ کا ایک سسٹم ہے, بیسٹ طریقہ ہے. اب آپ تبلیغ کے بیک گراؤنڈ سے اوپر آ رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ سینس اللہ کے فضل سے ہوتی ہے کہ یار خواتین سے ایک فاصلہ رکھو, ایک احتیاط کرو. اس کے اندر آپ نے ہمیں یہاں پھنسا دیا, اور شادی بھی آپ میری نہیں کری, تو ظلم ہے نا یار. اب سمجھے میں کیوں اپنی اماں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی شادی کریں. پچھلی 6 ایپیسوڈ میں تو آپ نے یہ سنایا نہیں کہ یہ اصل بڑا جہاد تو یہ تھا. نہیں یہ بھی تھا, آپ نے تو دوسرا ذکر نہیں یہ تو تھا نا, یہ تو یعنی اللہ دنیا مانتی ہے کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. بس اللہ نے ہی بچایا یار, اللہ ہی بچایا. خیر دوسری بات یہ تھی کہ بہت سی خواتین جو لڑکیاں جو تھیں وہ تھیں بہت نیک نا, مطلب ان کے تو نیت پہ تو کوئی شک نہیں تھا. وہ تو اگر آپ سے بات کرتی تھیں تو اپنے اخلاص سے بات کرتی تھیں. وہ تو کرویشین لڑکیاں تھیں جو تنگ کرتی تھیں, لیکن وہ جب ان کی ہماری لڑائی ہو گئی کرویشینس کے ساتھ, تو وہ بھی وہ کم ہو گیا نا. اب انہوں نے کہا یار یہ تو دشمن ہے, یہ تو دشمن کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو خیر وہ ایک الگ ہے معاملہ. دیکھو اس معاملے میں بھی کرویشین لڑکیاں مسلمان ہوئیں, اور ان کی شادی ہوئی مسلمانوں سے. یعنی ہمارے دوست کی بیوی کرویشین کنورٹ تھی, یا کرویشین لڑکی مسلمان ہو کے شادی ہوگی اس کی سیرین سے, یہ ہوا ہے. تو ہماری امی کو دے دی میں نے کنڈیشنز 10 لکھ کر, تو اماں نے وہ پڑھا,
اور میں نے جا کے بات کی کچھ فیملی سے, تو وہ تو پرچہ دیکھتے ہی ریجیکٹ ہو جاتا تھا. تو 2-3 جگہ ریجیکشن ہوئی. تو پھر میں نے فون پہ بات کیا, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں کیا ہوا کیا, یا تو تم کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور تم نے یہ کنڈیشن اس لیے لے کے دی ہیں کہ شادی ہو ہی نہیں سکتی اس پہ. میں نے کہا اماں میں آپ سے جھوٹ تو بولتا ہی نہیں ہوں نا, مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی ہے بھائی, مجھے شادی ایسی کنڈیشنز پہ کرنی ہے. کیا بیٹا یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں کہا میں کیا کر سکتا ہوں, اب اجازت نہیں دینی تو اب ڈھونڈیں. اچھا وہ یہ بھی نہیں کہتے تم کر لو, وہ اجازت بھی نہیں دے رہی. اچھا میں کرتی ہوں, اب وہ میں ڈھونڈتی ہوں. اس چکر میں شادی ہماری نہیں ہو رہی تھی. پھر کنسنٹریشن کیمپ آ گیا تو اور پرائز کیا سوری اور مارکیٹ ویلیو گر گئی. یہ تو کریش ہو گئی, پھر تو کریش ہو گیا نا, جیل ویل ہو گئی بھائی, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, اس کو تو شاید ذہنی توازن ختم ہو گیا ہوگا. قرآن خوانی ہو چکی تھی تو وہ کریش ہو گئی. ہاں قرآن خوانی ہو چکی ہے, تو اس سے اپنی بیٹی تھے نا. تو یہ چل رہا تھا مسئلہ نا. تو اب ہم US گئے تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا شادی کا نا, اور نہیں ہو رہا تھا. اچھا جب میں والد صاحب سے ملا بیچ میں, انہوں نے مجھے بٹھایا, تمہارا کیا پرابلم ہے؟ میں کیا ہو گیا؟ اچھا ہوا یہ تھا کہ بوسنیا میں جب میں تھا نا تو کچھ فنڈ کم ہو گئے تھے, میں چند دن کے لیے آیا US اور پاکستان, فنڈ ریز کر پھر واپس چلا گیا. اور پیچھے چند ہفتے جو ہے نا اس نے سنبھالا تھا, عباس علی نے نا. تو جب میں پاکستان آیا تھا 1 ہفتے کے لیے جی, تو اس وقت جو ہے وہ پھر NTM اور PTV میں وہ ہوئے تھے, کیا کہتے ہیں, انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور وہ سارا ہوا تھا. تو والد صاحب نے مجھے پکڑ لیا کہ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا کیا ہو گیا بابا, تم یہ کنڈیشن لے کے تم نے دے دی ہیں یار, تم شادی نہیں کوئی مان رہے لوگ. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو اچھا تم ایک بات بتاؤ, بیٹھو میرے ساتھ میں. جی ایک بات بتاؤ کہ یہ شادی جب ہم کریں گے تو لڑکی کہاں ہوگی؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ہوگی. کہنے لگے کون اپنی بچی بھیجے گا جنگ کے اندر؟ میں نے کہا بابا وہاں 1.5 ملین عورتیں ہیں تقریباً, ہاں 3.5 ملین بوسنینس تھے, تو ظاہر بات آدھی خواتین ہیں. میں کہا جب 1.5 ملین عورتیں وہاں آلریڈی ہیں تو ہماری ایک لڑکی چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی تو رہتی ہیں, ہماری بیوی رہے گی. کیا چلو ایک بات بتاؤ, تم واپس کب آؤ گے بوسنیا سے؟ میں وہاں جب, اچھا اس وقت تو جیل نہیں ہوئی تھی نا. میں کہا جب جنگ ختم ہوگی تو جنگ 10 سال بعد ختم ہوگی تو میں کہا 10 سال بعد آؤں گا. کیا چاہیے بتاؤ کہ تم جب واپس آؤ گے, جب بوسنیا کی جنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, جب تم واپس آؤ گے تو کوئی گارنٹی ہے کہ تم کسی اور جنگ میں نہیں جاؤ گے؟ میں کہا نہیں. کہ کیا مطلب ہے؟ میں کہا بابا میں تو جاؤں گا. تو نے کہا دیکھو بیٹے ایک بات سنو, تم شادی مت کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میری اپنی بیٹی ہو نا میں تم کو نہ دوں. یہ ان کے جو ہے نا کہتے ہیں تاریخ ساز جملہ تھا, میری اپنی بیٹی ہو تم کو میں نہیں دوں گا. یار تم کیسی باتیں کرو کہ کوئی اپنی بیٹی تم کو دے گا؟ میں کہا بابا میں کچھ نہیں کر سکتا, کنڈیشن میں ریلیکس نہیں کر سکتا, اسی میں کرنا ہے. یا تو آپ اجازت دیں بوسنیا میں, اور وہ کیسے اجازت دیں؟ جب ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہمیں امی بڑی اسٹرانگ خاتون تھی تو ابا پہ ان کا بڑا انفلوئنس تھا. ابا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں تم کو اجازت دے رہا ہوں تو اماں نہیں دے رہی, گھر میں جنگ کرنی ہے کیا؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے نا. اماں نے کہہ دی نہیں, اور ہماری امی تھی بھی تھوڑی ملیٹنٹ ٹائپ کی خاتون نا, نہیں کرنا. اماں کا ایسا روب تھا بچپن میں, ویٹو ہو چکا تھا. ہاں ویٹو ہو چکا تھا. ویٹو ہو گیا بھائی. ہماری امی کے ساتھ آپ پنگا لیں, یعنی ہماری میں اتنا ان کا وہ تھا یعنی بچپن میں کہ اگر میں ایک بچپن میں کہہ دوں نا یہ کھانا نہیں کھانا, میں کہ نہیں کھانا ہے بیٹا, اس میں کھانا ہے. امی الٹی آ رہی ہے, امی کہتے ہیں الٹی کرو کھاؤ. سیکنڈ بات نہیں چل سکتی اماں کے ساتھ, بس ایک نگاہ دیکھتی تھی نا ہم تو سہم جاتے تھے, کیونکہ ہماری پٹائی بھی ہوئی ہے بچپن میں, اماں ہماری پٹائی بھی کرتی تھی. خیر وہ نہ کرتی تو ہم انسان ہی نہیں بنتے اچھے. تو وہ ماں جو اتنی جس کا اتھارٹی وہی اسٹرینتھ تھی کہ اس نے کہا کہ جاؤ تم. جی بالکل ایسی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا. ویسے ہمیں امی کی تو بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, اور پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے کہاں سے آ رہا تھا. یعنی ان کے بڑے تو جا کے ان سے لنک ہو رہا تھا ٹیپو سلطان کے لوگوں سے. تو وہ تو ایک مارشل قسم کی قوم کی اماں تھیں وہ, بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں جب 6 سال کا تھا تو میں نے کہا تھا کہ صبح کل سے نا تم نے چائے دینی ہے. ارے بھائی, میں نے کہا کیا؟ آپ نے چائے سرو کرنی ہے. 6 سال کا تھا میں, اور چائے ایسا سرو کرنی ہے, ایسے چائے بناتے ہیں, اس کو دم دیتے ہیں, اٹھنا ہے اور لا کے چائے دینی ہے. بیڈ ٹی پہلے والد صاحب کو دینی ہے, پھر مجھ کو دینی ہے, یہ تمہارا کام ہے. اور اتنا ٹیرر تھا میری والدہ کا کہ اس گھبراہٹ سے میں اٹھتا تھا صبح. یہ صبح اٹھنے کی عادت وہاں سے شروع ہوئی. میں گھبرا کے اٹھ جاتا تھا کہ مجھے چائے دینی ہے, اور میں چائے بناتا تھا. اور میں نے کہا تھا اتنے منٹ ہوتا ہے, گھڑی دیکھو, دم یعنی اس میں آپ ڈالیں گے نا تو اس کے اوپر ٹکوزی رکھیں گے تو اتنے منٹ کا دم ہوتا ہے, اتنا دم دے کے لے کے آنا ہے.
परफेक्शन. میں کہا ٹرے سے کیسے کھلے گا دروازہ, ایسا نہیں ہوتا. ٹرے نیچے رکھیں گے, دروازہ کھولیں گے, ٹرے اٹھائیں گے, اندر جائیں گے, دروازہ بند کر پھر اندر آئیں گے. پہلے بابا کے پاس جائیں گے, ان کو اٹھائیں گے پہلے. پھر نماز فجر کی تو اس بات اللہ معاف کر نہیں پڑھتے تھے, تو اس سے وہ اٹھتے تھے ابا ہمارے, پھر ہماری پھر میرے پاس تم آؤ گے, سمجھے نا. اور چینی الگ ہوتی تھی, ان کی چینی الگ, ان کی چینی الگ ہوتی تھی. تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے چائے سرو نہیں کی ہے, مہینوں تک چلائی ہے. کیونکہ ان کا ٹیرر تھا نا اماں کا. اب کیا مطلب, ہماری اماں ایسی عام خاتون تو تھی نہیں جی. تو جن کے ٹیرر سے بچہ صبح اٹھ رہا ہے. اچھا میں وہ کر کے چائے سرو کر پھر جا کے سوتا تھا, پھر امی اٹھاتی تھی اسکول کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی دن مس ہوئی, ناغا ہو جائے. ناغا نہیں ہوا کبھی, کیونکہ گھبرا کے اٹھتا تھا, کیونکہ اذان کی آواز سے اٹھ جاتا تھا, اوہ چائے. کیونکہ ہمیں پتا تھا اماں کی سختی کتنی ہے, اور وہ تو سخت تھی. اب سمجھ آ گیا کہ اب شادی بوسنیا میں فورگیٹ اٹ, آؤٹ آف کویسچن ہے نا. وہ کہہ رہی نہیں ہوگی تو ختم ہوگی بات, آپ کو کس سے جا کے جھگڑا کرنا ہے, وہ بھی اماں سے. نہیں منع کر دیا تو منع کر دی بس. اور جو ہے مطلب ایسی ایسی ہماری پٹائی ہو جاتی تھی کبھی کبھی. مطلب ایک دفعہ امی نے, بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اماں کا وہ, انہوں نے کہا کہ تم جاتے ہو مہمانوں کے پاس جا کے تم بسکٹ کھا جاتے ہو. اب یہ 6 سال کا بچہ ہے یار, قسم سے بھائی بسکٹ کھا, تم اتنا ندی ہو, تم کو جب مہمان بسکٹ سرو کریں ایک کھاؤ صرف. میں ٹھیک ہے, تو ہم نے, اور میں لا کے بسکٹ گھر میں رکھوں گی, تم گھر میں کھایا کرو. پوری بات ہوتی ہے کہ جا کے سارے بسکٹ کھانا. اچھا بسکٹ مجھے بہت پسند تھے. تو خیر چلتا رہا صحیح, ہم بالکل صحیح چلتے رہا. اب ایک دفعہ گئے گھر میں گئے, لاہور, اچھا یہ کہانی لاہور کی, آپ کے شہر کی. اچھا گھر میں گئے یار, اتنے مزے کی وہ کوکیز تھیں یار, پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی, پتہ نہیں کون سی تھی. میں نے ایک کھائی اتنی مزیدار, تو میں دوسری کھا لی. تو میں نے امی کو دیکھا, تو میں نے کہا امی جی میں ایک اور کھا لوں. تو امی نے کہا کھا لو. اب وہ ان کے سامنے پوچھ رہا ہوں میں, وہ جو تھے نا ہمارے میزبان خاتون. پھر میں نے کہا امی ایک اور کھا لوں. وہ جو میزبان تھے نا, انہوں نے مروا دیا, بیٹا بار بار امی سے کیوں پوچھ رہے ہیں, بیٹا یہ تو آپ ہی کے لیے تو ہیں. تو بھائی آپ 6 سال کے بچے کو کہیں گے آپ کے لیے ہیں, تو وہ کیوں چھوڑے گا. اب اگر آپ بولیں یہ کھلونے تمہارے ہیں, تو 6 سال کا بچہ کہے گا میرے ہیں. کہہ تو رہی ہیں کہ بیٹا تم بار بار اپنی امی سے پوچھ رہے ہو. تو میں نے پھر کھانا شروع کر دیا. جب میں آخری بسکٹ پہ پہنچا تو امی نے وہ قہر آلو نگاہوں سے دیکھا, تو میں ڈر گیا. تو میں کہا امی, بولے جی اب گھر جا کے ماریں گے تو نہیں. قسم سے. کیونکہ امی نے ہماری ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ نہیں کی ہوئی تھی, جس کے اندر ہم اس پڑھاتے ہیں کہ بھائی وعدہ کر کے پورا کرنا ہوتا ہے. وہ ورک شاپ امی نے تو نہیں کی تھی. پھر انہوں نے مروا دیا اس خاتون نے. کہتے بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہیں, اتنا پیارا بچہ ہے. اچھا وہ تصویریں کہیں سے نکال کے ڈال دوں گا میں نا. تو ظاہر 6 سال کی عمر میں تو ہر کوئی بچہ پیارا ہوتا ہے یار, کم آن. تو ہم بھی پیارے سے تھے. اتنے پیارے بچے کو کیوں کوئی والدہ جو ہے ماریں گی, کیسی بات, کوئی ممی تمہاری ماریں گی. تو مجھے تسلی نہیں ہوئی تھی. میں کہا امی کہیں گی تو میں تسلی. امی کہا نہیں میں نہیں ماروں گی بیٹا. تو آخری کوکی بھی کھا لی ہم نے. اور جب ہم گھر گئے ہیں, اف تو واہ, تو وہ بیلٹ نکلی ہے بابا کی, او ہو بیلٹ سے پٹائی. اچھا اور رو بھی نہیں سکتے, زیادہ آپ رونے کی کوشش کریں گے. اچھا یہ پٹائی ہر دن نہیں ہوتی تھی, کبھی کبھی ہوتی تھی. اگر آپ نے جو ہے روئے زیادہ, تو ہمیں کہتے ہیں کہ جو بکل کی سائڈ ہے نا, پھر اس سے ماروں گے تمہیں. اف, اچھا بکل کی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں, بکل اسٹیل, تو ہم رونا بند ہو جاتا تھا. تو یہ ہمارے تو ظاہر وہ والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں چائے سرو کرنی ہے, تمہیں چائے سرو کرنی ہے. سوچ نہیں سکتے کہ میں نہیں کروں گا, اور فلانا بدماشی نہیں چل سکتی. اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب شیطان ہمارے پہ, اب شیطان بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب اس کو پٹواؤ, تو وہ ہم پکڑے گئے ایک دفعہ نانی کہ غلطی, پتہ نہیں کہاں سے میں دماغ میں آیا, میں نہیں سمجھتا میں ایسا برا ہوں. تو میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, میں کیا کرتا تھا, ان کی وہ گولیاں لے کر نا کیپسول, وہ باہر جاتا تھا لان میں, اس کو خالی کیا, اس میں مٹی بھر کے لا کے رکھ دیا, اور چند دن ہماری نانی کھاتی نہیں وہ کیپسول. اف, اور وہ چلتا رہا. اور ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا, کسی کو خیال آیا ہوگا کہ غور سے دیکھا تو اس میں شاید مٹی لگی ہوئی تھی, تو اور دیکھا تو کھولا تو پتہ چلا ساری کیپسول میں مٹی تھی. تو جب تفتیش ہوئی تو ہم پکڑے گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا. تو ظاہر چھوٹی بہن نے, میں تو نہیں کیا, 2 ہی تھے اس وقت, بھائی تو تھا نہیں ہمارا, چھوٹا سا تھا یا پیدا ہوا تھا جو بھی تھا. تو بہن نے کہا میں نے تو نہیں کیا. جب بہن نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ پھر بیلٹ, ہاں رہ گئے آپ, ہاں پھر پٹائی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان ہوتا ہے کہ جو ہم جیسے معصوم بچوں سے ایسے کام کرواتے ہیں, ورنہ ہم کو کیسے اس طرح کا خیال آیا ہوگا. تو اس لیے امی کا تو تھا ایک بہت سخت وہ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بابا نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم کرتے ہیں کوشش, چلو. اس طرح سے بات ہو گئی تھی. اب ہم آتے ہیں واپس, وہاں جاتے ہیں
جب میں وہاں نیوا گیا اور میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کروں زندگی کے ساتھ کیا. مجھے تو فل ٹائم لگانا ہے، پہلی مسئلہ. دوسرا مسئلہ پیسے ویسے ہیں نہیں میرے پاس. تو وہاں پتہ یہ چلا کہ US گورنمنٹ نے یا کوئی NGO نے، آئی ڈونٹ نو کون تھا، انہوں نے اسکول بنایا تھا اس ریزرویشن میں. اس ریزرویشن میں کوئی ٹیچر تیاری نہیں کام کرنے، کون آئے گا اس جنگل میں رہنے کے لیے؟ چند ٹیچرس تھے، مشنری ہوں گے، کچھ ہوں گے. انہیں فزکس اور میتھس کا ٹیچر چاہیے تھا. کہاں جڑ گئی بات؟ اچھا میں نے سوچا کہ یار میں میتھس کر رہا ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ میں سائنٹسٹ ہوں، تو یار اگر میں میتھس اور فزکس نہ پڑھا سکوں تو لانا تو اس طرح. ہم نے اتنی پڑھائی بھی تھی ٹیوشن کے چکر میں، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا میتھس پڑھانا اور فزکس پڑھانا ہمارے لیے، وہ بھی ہائی اسکول کے بچوں کو. تو میں نے پوچھا کہ اس میں سیلری کیا ہے؟ تو $2,000 ملتے ہیں. میں نے کہا لو $2,000 یہاں تو خرچی کی جگہ ہی نہیں ہے. ہم بھی اپنا شیک بنا لیں گے نا، تو خرچ کہاں کریں گے؟ تو پیسے ویسے سیو ہوتے رہیں گے. اور تیسرا مسئلہ جو حل ہو جائے گا وہ یہ تھا کہ اچھا مناسب میں تو بولتے ہیں لیکن کیا کریں. بس اللہ کا نظام ہے کہ یہ جو نیٹو امریکنز ہوتے ہیں نا، ریڈ انڈینس، تو ان کا بھی ایک الگ حسن ہوتا ہے. دے ویری بیوٹیفل بٹ دے آر ویری ڈفرینٹ. ریڈش ہوں گے اس لیے ریڈ کہتے ہیں نا ان کو. وہ بھی بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں بھائی. تو کیا ہے، تو میں چلو شادی ہماری نہیں ہو رہی، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، سمجھ ہمیں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے زندگی سے. تو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے، اس کا مطلب اس لیے اللہ یہاں لے آئے. تو میں نے فیصلہ کر لیا چھوڑو یار سب کچھ، یہیں آ جاتے ہیں یار. یعنی یہ اسٹیٹ آپ کی تینوں مسائل جو تھے بڑے بڑے ان کو حل کرتی نظر آئی کہ زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے کہا یہاں آ جاتا ہوں اور یہاں آ کر میں جو ہے سیٹل ہو جاتا ہوں اور اس پورے قبیلے کو اسلام میں لے آتا ہوں. یار بھئی یہ تو تباہ ہو رہے ہیں نا لوگ اور کوئی ہے نہیں کرنے والا، تو یہ میں کر لیتا ہوں. اچھا پہلے جو ہوتا نا ڈر تھا کہ یار کیا ہو، اب ڈر تو ختم ہو گیا نا. کرویشین وہ اللہ کے فضل کانسنٹریشن کیمپ میں وہ تو ہمیں جی بالکل سمجھ آتی. تو یہ سب مسلمان ہو جائیں گے ماشاء اللہ، یہ پوری جنریشن مسلمان ہو جائے گی انشاءاللہ. کوشش تو کریں، اور کیوں نہیں ہوگا، حمزہ تو ہے بیٹھا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جاب کر لوں گا تو پیسے بھی ملنے لگیں گے. اور تیسرا مسئلہ شادی نہیں ہو رہی، یا شادی بھی ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ اتنی ساری لڑکیاں ہیں یار، کوئی تو ہاں کہے گی. ان کو کیا پرابلم ہے ہمارے ساتھ؟ چلو ایک آدمی کہتا ہے جی اب ہماری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو بھائی اس وقت تو عمر زیادہ نہیں تھا، 26 سال ایج تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گی شادی ہماری. میں نے فیصلہ کر لیا، دس از مائی. اور میں نے کہا یہیں میں اپنی قبر بناؤں گا، ادھر ہی. جب لوگ آئیں گے نا اس پہ مطلب تصویر، میں تصویر چھپ جائے گی انشاءاللہ، فیدر والی ہوگی تصویر ہوگی اور لکھا جائے گا تاریخ میں چیف سلیمانو آئے تھے. یہ ایسی تاریخ ایسی ہوتی ہے نا بھئی، کوئی سلیمانو آیا تھا اور آ کے یہاں سیٹل ہوا تھا، اس نے یہاں شادی کی اور اس نے زندگی لگائی. ایسے ہی ہمارے انڈیا میں کتنے علاقوں میں دین ایسے پھیلا ہے. افریقہ میں بھی ایسے، افریقہ میں ہوا ہے، پاکستان انڈیا میں، انڈو پاکستان میں ہوا ہے، ملیشیا میں ایسا ہوا، لوگ آئے سیٹل ہوئے ہیں اور دین پھیلا ہے. ابھی ہمارے جو پشتون علاقوں میں ایسا ہوا ہے. جو پیر بابا کیا ہے، یہ جو بنیر کا علاقہ، وہ ایک پیر صاحب ہی تو آئے تھے نا، جو ہندو تھے ان میں سے بہت سے لوگ، وہ سب اسلام میں آئے، سب ہوا. یہ سارے جو پشتون ہیں یہ سارے افغانستان کے نہیں ہیں، یہ اس میں سکھ اور ہندو کانورٹس بھی ہیں. جی بالکل، جو الٹیمیٹلی پشتون ہو گئے، پشتو سیکھ لی، مسلمان ہو گئے. تو اس لیے آپ کو فیچرز سارے کے سارے افغان فیچرز نہیں ملیں گے پشتونوں میں. پشتونوں میں کچھ فیچرز ایسے ہیں بالکل ہمارے جیسے فیچرز ہوتے ہیں پشتونوں میں، اس لیے بیکاز دے آر ایکچولی ڈسینڈنٹس آف ہندوز اینڈ سکھس ایکچولی ہو بیکیم مسلمس. تو جب یہ سب ہو سکتا تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ میں ایک بار ٹھیک ہو گیا میرا. اب میں جاؤں گا نیبراسکا، اب وہ فارم اب یہاں کھل گیا. فارم جو ہے ہم نہیں کریں گے اور میں وہاں جاؤں گا، سامان پیک کروں گا. اور دوسری بات ہے کہ میرا تو ویسے ہی لیگل اسٹیٹس ہے US کے اندر. یہاں کے پڑھاؤں گا تو اسٹیٹس ٹھک کر کے بدل جائے گا. اور ویسے ہی وہاں US میں جو انڈر سروڈ ایریاز ہوتے ہیں، اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں تو بہت تیزی سے آپ کو وہ اسٹیٹس دے دیتے ہیں، ان کی ضرورت ہے نا. جی جب وہ فزیشنس کو انڈر سروڈ ایریاز میں دیتے ہیں گرین کارڈ ایٹ ایکسلریٹڈ ریٹ، جی جی، تو اسٹیٹس کا تو مسئلہ ہی نہیں. وہ تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے امریکن ایڈمنسٹریشن یا جو بھی اسکول والے کہیں گے یار ہمیں تو ضرورت تھی، بندہ خود آ کے بیٹھ گیا یار، جنگل میں کوئی آتا نہیں ہے، وہ تو فوراً میرے اسٹیٹس بھی مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے. تو میرا تو کام حل ہو گیا نا. چھوڑ دفاع کرو. نہیں ملی لڑکی، اماں پاپا کو نہیں ملے، بس بہت ہو گیا. میں کہا اب جا کے کہہ دوں گا بھائی نہیں ہو گیا نا، نہیں ہو رہا، بس دیٹس اٹ بھائی، اب میں زیادہ صبر نہیں کر سکتا، مجھے تو مل گیا میرا ویشن. تو یہ سوچ کر میں آیا نیبراسکا. اب میں جو نہیں جا سکا تو وہ ایک اور کہانی ہے، اچھا، جو کہ ابھی ٹائم میرے خیال سے ہو چکا ہے. وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ میں کیوں نہیں گیا نیبو، واٹ ہیپنڈ، وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. تو اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا کہ جو حمزہ صاحب تھے، ہاں
ان کے قبول اسلام کی بھی کوئی بات بتائے نا کہ وہ ایک آؤٹ آف نو ویئر اور ایک ایسی اسٹیٹ میں وہ اکیلا شخص مسلمان ہوا, تو اس کو کس نے مسلمان کیا اور آگے اس کا کیا؟ اصل میں اس نے کچھ مجھے بتائی تھی کہانی, لیکن انفارچونیٹلی مجھے یاد نہیں ہے. لیکن مجھے اس کو اس طرح سے شاید تھا کہ شاید وہ نکلا ہوگا, کہیں گیا ہوگا کسی شہر میں, کوئی مسلمان ملے تو کوئی تبلیغی جماعت ملی, ان کے ساتھ بیٹھا مسلمان ہو گیا. مجھے ابھی یاد نہیں ہے, ایک کاش میں لکھ لیتا ہے. اچھا اس وقت ہمارے ذہن میں تھا ہی نہیں نا کہ کوئی کہانی بنے گی اور سارا ہوگا. بہت دفعہ جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں ایکسپیرینس سے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی اسٹوری بن جائے گی. یعنی مجھے تو عزت بیگوش کی بیٹیوں کے نام بھی یاد نہیں ہے. ہوتا تو ہم لکھ لیتے یا نمبر ہی لیتے, فون نمبر کچھ کرتے. ہمیں کہا کہ چلو گزر گئیں تو گزر گئی. تو مجھے نہیں پتا کیسے مسلمان ہوا, یاد نہیں مجھے. جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر ایک ایسی ایپیسوڈ ہمیں مہیا کر دی ہے جو واقعی وہ جو ہم مدت تو یاد رہے گی, مدت تو یاد رہے گی. لیکن وہ نیوا تو ابھی بھی ہے نا وہاں, ان کے چیلنجز تو ہوں گے, تو وہ کیوں میں نہیں جا سکا, اور اس کی پھر نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. تو ناظرین آپ بھی میرے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.